جی भाई साहब आप अपनी बात अब पूरी करें। बात तो मैं पहले भी राणा साहब कर रहा था, लेकिन आप अपने वजन से ज्यादा बड़ी आपने बात। फिर उनकी बात नहीं ना करनी, अबू बकर मीर भाई की बात ना करें। आप यार आपने एक जो बंदा जेन्युइन मुझे बात है मेरी वो रखें। औकात तक दिखा के चला गया और आप कहते हो उसकी बात न करूं। तो देखिए ये तो बातें, अब ये बातें तो तो राणा वो उन्होंने साहब, अपनी बात एक मैं रखी, इसीलिए कहता वो हूँ कि आप छोड़ दे। अपने वजन से बड़ी बात मैंने उस कर रहे बात के हैं। लिए आपको नहीं बात उतनी बुलाया ना। करते ना जितना आपका वजन था। तो या अगर उसको दे दी तो फिर मुझे भी दे देते, और मैं कोई गैर तो फिर तहजीब और गैर फिर क्या शस्त्रक करेंगे नहीं आप? करता। आप उनको ये वाली बात कह देंगे, उससे मैं क्या आ आपका जाएगा? क्या मैं आपको नवीद भाई गाली दे कर रहा लेने था? दे यार। आज आज देखते हैं कि मोमन अपने दिल में डालता है या करता है, देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, आज करे आई यार, साहब को करे पूरा आज भाई। मौका देते हैं। आई देखिए साहब क्या करना है आपने कर ले। देखें, अगर आप मुझे मौके दे देते तो मैं उस दोस्त का गिला दूर कर देता। उसको जो गिला आया था मेरे ऊपर, मैं उसका गिला दूर करता। मैं उसको सिर्फ एक चीज याद करा रहा था, सिर्फ वो याद करानी थी। अगर आप अपने वजन से ज्यादा बड़ी बात है आपकी तो ना कराएं, इस बात को क्यों छेड़ते हैं आप? छोड़ दें। बाकी चले, मैं कहा जैद भाई था, की बात कर देता हूँ। ये जैद भाई कहा ने था बात मैंने की नवीद थी। भाई को। मैं अवैस भाई आप कह रहे थे तो छोड़ देता हूँ। चलो और दोस्तों, नहीं करता अबू बकर के साथ। मैं राणा नवीद भाई को कह रहा था कि ये हमारे कदकाठ से बड़ी बातें हैं ना, इन पंगों में पड़े। चुप करके कोई इधर कोई कुरान की आयत लगाते हैं, हाई साहब से कुरान की आयत के बारे में पूछते हैं। ये पता नहीं नवीद भाई को जरा थोड़ा शौक था, तो भाई इस आपको हिसाब अभी मैंने कहा फतवा दे के गए हैं अभी मेरे बारे अभी में तो कि इन्होंने टेलर कहाँ काम किया है। अभी अभी आप तो एक एक टेलर है। अभी देखिए आप अभी देखिए उनके देखिए सामने उन्होंने वैस आपको भाई, बताया, आप देखिए उससे वैस पूछ रहे भाई, हो कुरान की आयत लगाओ, उससे पूछ अवैस रहे भाई, जिस बंदे के साथ आपको, मैंने उनको भी यही बोला कि मैं उनके पास जाके बैठता था, हजरत साहब के पास। मुझे नहीं लगता कि था कि वो ऐसे बंदे माशाल्लाह के किसी के खिलाफ ऐसी बातें करेंगे। ठीक हाजी है, साहब एक लेकिन जब मैंने उन्हें देखा कि ये बहुत आजकल वो एक्टिव हुए हुए हैं, मैंने कल भी बोला था इनकी ब्राड पर भी जाकर सिर्फ ये लफ्ज बोला था कि आप बहुत एक्टिव हुए हुए हैं। तो उसके बाद मेरी वो मैं भी मसरूफ हो गया, मैं दोबारा इनके पास नहीं जा सका। ठीक है, तो मैं ये सिर्फ इनसे पूछना चाहता था कि आमिर भाई ने आज तक आपके खिलाफ बात नहीं की, तो आप आमिर भाई के खिलाफ क्यों बातें कर रहे हैं? बस मेरा यही हैं। सवाल है। अभी तक आप मेरे क्या सवाल का समझते हैं? जवाब देना है तो भाई साहब दे दे, क्या नहीं देना समझते तो हैं आपकी कि उस मर्जी। बंदे ने जो यहाँ पे बैठ के लोग हमें औकात दिखा दें, जो लोग हमें बैठ के वो उनकी अपनी, वो यार अमर नजीर बात भाई तो ने कहा करने आपको? लगे ना वैसे नहीं अपना नहीं भाई, आई मैं साहब बहुत ये बात मीठी अच्छी नहीं बात होती। करता हूँ। मैं बहुत कसम से मीठी बात करता हूँ। मैं कभी इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करता। वो तो मैं सुन रहा हूँ 3-4 दिन से। यार मेरा एक लफ्ज गैर अखलाकी आप मुझे बता दें, एक गैर अखलाकी लफ्ज बता दें जो गैर पार्लिमानी हो, जो इखलाक से गिरा हुआ हो, जिसमें गाली हो, जिसमें किसी के ऊपर लानत हो, तौहीन हो किसी की, लाए मुझे एक दे दे। मैं अभी उस शख्स से माफ़ी ना मांगूं। मैं हाजी अब्दुर्रहमान नहीं हूँ। मैं किसी मुसलमान की सख्त तौहीन लफ्ज तो नहीं कर अबू सकता। बकर मीर भाई ने मेरा दिल नहीं लगता। अबू बकर मीर भाई ने आके सख्त किसी लफ्जों का मुसलमान चुनाव की किया है, तौहीन नहीं इसमें कोई करता, दो राय अगर नहीं ये है। आमिर आपने नज़ीर क्यों ना हो। देखिए आपने अभी तक उस बात का जवाब आपने नहीं कहा, दिया कि आपको क्या मसला है। मैं आपको असल में पता है क्या, आप राना साहब, आप वो खास मजलिस में बैठ बैठ के ना आप मखसूस चीज़ें लेने के आदी हो गए हैं, और मैं मखसूस चीज़ों को देने का आदी नहीं हूँ। मैं जब तक बात पूरी न रखूँ, आप गलत बात बीच में से ले के अपना मतलब निकाल के फिर आप कहें भागो, नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करूँगा। हाँ, जैद भाई ने एक बात की, उसको मैं जैद भाई को बताऊँगा। जैद भाई, मैंने कभी भी आपसे तल्ख कलामी नहीं की, मैंने कभी भी आपके लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ना जानते बूझते किया, ना अनजाने में किया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शरह सदर के साथ कहता हूँ कि मैंने कभी भी आपसे साथ कभी भी बदतहजीबी नहीं की। आप गलतफहमी में हैं, आपको गलती लगी है। मैंने नहीं की, मेरी बराड पर हुई होगी आपसे, मैं इसकी कसम नहीं उठा सकता। मैंने की, ये कोई बंदा साबित नहीं कर सकता। एक आप नहीं, दुनिया किसी फर्ज से आप ये नहीं कह सकते, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो आए और मुझे ये कहे कि हाजी अब्दुर्रहमान ने मेरे साथ गैर शाइस्ता रवैया अख्तियार किया, बदतहजीबी की, गैर अखलाकी वाली बात की, और नॉन पार्लियामेंट जो नॉन पार्लिमानी अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए। मैंने नहीं, मैं करता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं, इसलिए आपको ये गलती लगी है। दूसरी बात ये, आपने कहा कि वो डॉक्टर साहब की एक रिसर्च थी, उन्होंने इसको यहाँ पे लगा के रखा, आप आए, आपने आके मना किया। आप जब भाई मेरी ब्राड पर आए थे, उससे पहले 10 लोग मेरे पास आए थे। उन 10 लोगों ने मेरी ब्राड पे पता है आगे क्या किया था?
تیری بہن دی، تیری ماں دی، تیری فلانی دی، تیری فلانی دی، وہ ریکارڈنگیں ہمارے پاس ہیں، میں نے کبھی نہیں چلائیں. میں کبھی کسی شخص کو ذاتی میری ذات کے اوپر بات تھی، میں نے اس بات کو کبھی نہیں چھیڑا. آپ کہتے ہیں میں جگہ جگہ پھرتا رہا ہوں، ڈنڈورا پیٹتا رہا ہوں، میں نے کبھی ڈنڈورا نہیں پیٹا. میں نے کسی جگہ وہ براڈ نہیں لگائی ہوئی، کسی جگہ وہ ریکارڈنگ نہیں چلائی، کسی دنیا کے بندے کے پاس نہیں ہے میرے علاوہ. یہ پھر میں اب بات کروں گا تو پھر نام سامنے آ جائے گا. میں نام نہیں لیتا ان بھائی کا، آپ نے مجھے منع کیا ہے. وہ تحقیق جو تھی آپ اس پہ کہتے ہیں کہ وہ علماء کے اوپر حرف آتی ہے، میں کہتا ہوں وہ علماء کے اوپر حرف نہیں آتی. یہ آپ کا اور میرا مسئلہ ہے، یہ اختلاف تھا. آپ کہتے ہیں اس سے علماء کے اوپر زد پہنچتی ہے، میں کہتا ہوں اس سے علماء کے اوپر زد نہیں پہنچتی. علماء نے اپنے علم سوجھ بوجھ کے مطابق اس وقت جو ان کو پتہ تھا اس کے مطابق بات کر دی، انہوں نے کیا اس کے اوپر فیصلہ. علماء علم غیب کے مالک نہیں تھے، ان کے پاس علم غیب نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھا حقیقت کیا ہے. ہم نے جو تحقیق کی، جو میں نے ریسرچ کی، جو میں نے کتابیں پڑھی، میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا میں کسی ڈاکٹر ہولی اسپرٹ کو نہیں جانتا ہوں. آپ لوگوں نے خواہ مخواہ ہولی اسپرٹ کو میرے گلے میں باندھا. مجھے اس براڈ کے اس لگانے کے بعد مجھے پتہ لگا ہولی اسپرٹ کون ہے. میں اس کے بعد اس سے ملا ہوں، اس سے پہلے میں ہولی اسپرٹ کو جانتا بھی نہیں تھا. چلے ٹھیک ہے وہ تو آپ لوگوں نے میرے گلے میں ٹھیک باندھا. ہے. ایک منٹ آپ رانا بھائی مجھے پوری کر لینے دیں. میں زاہد بھائی کو سمجھا رہا ہوں، مجھے کسی سے لڑائی نہیں ہے. وہ ذات بھائی نیچے کیا لکھ رہے ہیں، وہ یہی تو لکھ رہے ہیں. وہ بات وہ تو انہوں نے میں اس کا بھی جواب زاہد بھائی آپ کو دے رہا ہوں. ایک طلب کی بنا بتائی کہ میں ایک دفعہ ان کے یہ پاس اس کا جواب دینے لگا ہوں، یہ اس کا دینے لگا ہوں. جب تو آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. دیکھیں نا کہ آپ جس بندے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ بندے نے آج تک آپ کا نام ہی نہیں لیا. دینے لگا ہوں رانا صاحب، آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں. یہ آپ کی بات کا جواب ہے. اس بات میں ان لوگوں کی لڑائی تھی فیصل ڈار کے ساتھ. میرے پاس جتنے حوالے تھے نا اس ٹائم مجھے فیصل ڈار نے مہیا کیے ہوئے تھے، وہ بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ میں نے عابد صاحب سے لی تھی کچھ. میں نواں کٹا نہ کھول دے رہا یار. نہیں کھول رہا، کوئی کٹا نہیں کھول رہا. وہاں یہ مسئلہ تھا تو ان لوگوں کی لڑائی ہوئی فیصل ڈار کے ساتھ. تو یہ بات ختم ہوئی تو انہوں نے کہا جی یہ فیصل ڈار نے کیا اور اس سے فیصل ڈار کروا رہا ہے. میں نے سب کو کہا تھا کہ فیصل ڈار نہیں کر رہا، یہ مجھے لگ رہا ہے میں کر رہا ہوں. میں نے یہ براڈ کی. تو اس کے بعد شام کو یا اگلے دن، اسی دن یا اگلے دن انہوں نے براڈ لگائی. عامر نذیر صاحب نے، ان کی اپنی براڈ ہے، ان کی اپنی براڈ پہ میری براڈ کی تصویر لگی اور اس کے اوپر انہوں نے اس وقت لکھا. انہوں نے کہا جی یہ شخص، یہ براڈ مسلمانوں کی براڈ نہیں ہے، یہ براڈ اس سے مسلمانوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی کسی فعل قول کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے. اس سے کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ یعنی یہ مسلمانوں کی براڈ نہیں ہے، باقی یہ مسلمان ایسے کسی کام کا ذمہ دار نہیں، یہ ایک غیر مسلموں کی براڈ ہے. مجھے وہاں غیر مسلم سب سے پہلے ڈکلیئر کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ان کو اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے یہ ابھی زیاد بھائی آپ کو بتا کے گئے ہیں کہ فدو مسلمان کا ٹیگ سب سے پہلے مجھے لگایا گیا تھا وہاں پر. کیوں کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی. تیسری وجہ آپ سنیں. اس کے بعد جب میں نے ان کی باتوں کو توجہ نہیں دی تو ابراہیم نام کا ایک لڑکا یہاں پہ ہوا کرتا تھا، غالباً اب اللہ کرے پتہ نہیں کہاں پہ ہے، زندہ ہے تو اللہ اس کو خوش رکھے، اگر مر گیا ہے تو اللہ اس کی بخشش فرمائے. اس نے مجھے کہا تھا جی کہ آپ کو عامر نذیر صاحب کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آئے میں جواب دیتا ہوں. میں نے کہا جی اگر یہ بات غلط تھی تو ان کا طریقہ کار یہ صحیح نہیں تھا. ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بلا لیتے یا میرے پاس آ جاتے اور مجھے کہتے بیٹا تیری یہ بات غلط ہے، تو میرے ساتھ بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں. یہ طریقہ ٹھیک تھا، میں اس بات کو سمجھ بھی لیتا اور شاید میں غلط ہوں، میں ان کی بات کو لے لیتا. لیکن انہوں نے مجھے غیر مسلم ڈکلیئر کیا، پہلے قادیانی نواز اور قادیانی ایجنٹ ثابت کیا، مجھے فدی مسلمان کا ٹیگ لگایا اور میری براڈ کو کافروں کی براڈ ڈکلیئر کیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ میرے پاس اور وہاں آ کے چل کے میرے پاس آؤ، میرے قدموں میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کرو. یہ وہ چوتھی وجہ تھی. پانچویں وجہ سنیں. ابراہیم بھائی نے ایک دفعہ مجھے براڈ شیئر کی، مجھے میسج کیا بھائی صاحب یہاں پہ آئیں آپ کی ضرورت ہے. میں وہاں اس براڈ پہ چلا گیا، مجھے کیا پتا تھا یہاں کیا ہے. تھوڑی دیر بعد وہاں پہ عامر نذیر صاحب آئے اور ایک شخص اور وہاں پہ بیٹھے تھے، اب مجھے یاد نہیں ہے، ان صاحب سے میری بات ہوئی تھی.
عامر نذیر صاحب نے میرے ساتھ بات کی تھی، میں نے ان سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے ان سے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے مجھ سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کیا بات ہے جی؟ میں اس بندے سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے درمیان میں ٹوک کے کہا تھا، میں نے کہا جی عامر صاحب میں آپ سے اس مسئلے پہ ابھی بات نہیں کر سکتا، اس وقت میں غصے میں ہوں اور کوئی غلط بات ہو جانی ہے، مجھے اپنے الفاظ ایگزیکٹ یاد ہیں، یہی بات میں نے کہی تھی۔ میں نے کہا عامر صاحب میں اس وقت غصے میں ہوں اور میں کوئی غلط بات کر جاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا، آپ بزرگ آدمی ہیں، آپ سفید ریش انسان ہیں، میں آپ کی کسی بارے میں غلط بات کر جاؤں، میں غصے میں ہوں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہم پھر کسی وقت اس معاملے کو دیکھیں گے، اگر آپ کو فرصت ہوئی تو میں ادھر براڑ لگاتا ہوں، میری طرف آ جائیے گا، یا آپ جب اکیلے ہوئے تو مجھے بلا لیجیے گا۔ اتنی بات میری آج دن تک جب سے میں ٹک ٹاک پر آیا ہوں، میری اور عامر نذیر کی ڈائریکٹلی بات اتنی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نیچے اترا ہوں، ان کے اپنے لوگ میرے پیچھے بھاگے، انہوں نے کہا بھاگیا ہوئے، بگوڑا ہوئے، فلانا ہوئے، ڈمکانا ہوئے۔ میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، اس سارے یہ سب سے پہلی وجہ تھی، یہاں سے میں نے معاملہ شروع کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسری ٹھیک ہے، بات آپ کی بات پہنچ گئی سر۔ آپ کہتے ہیں آپ نے عامر نذیر کے خلاف کیوں میں نے کوئی پراپیگنڈا نہیں شروع کیا ہے، میں اس شخص میں جو بات کرنے لگا وہ بھی تو سن لینا، میں جو بات کرنے لگا وہ تو آج سب سن لینا۔ ٹھیک ہے، آپ نے وہ یہ کتنے سال پرانی بات ہے؟ 2 سال پرانی آج صاحب؟ 2 سال 2.5 سال 3 سال کہیں جتنا بھی کہتے ہیں۔ 2 سال لگا لیں، نہ 1.5 لگائے نہ 2.5 لگائے، 2 سال لگا لے۔ 2 سال پرانی بات، اور اینڈ پہ آپ کی بات ختم ہوئی کہ آپ نے کہا یا آپ میری براڈ پہ آ جائیں یا کسی اور جگہ کر لیں گے، ابھی میں غصے میں ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے، ابھی وہ بات تو ویسے ہی پینڈنگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ آج وہ والا غصہ نکال رہے ہیں کسی اور کی دشمنی میں، نہیں تو پھر پروپیگنڈے کا کیا فائدہ؟ اگر غصہ نکالنا ہوتا نا میں اس وقت نکالتا، میری ذات کی تو بات پھر ایسا جا کے ادھر برانوں پہ جا کے عامر نذیر صاحب کے خلاف یہ کیوں بات پروپیگنڈا میں نے کیا کرنی جا ہے رہا ہے؟ یا آپ نے بتانی ہے؟ یار نوید تو بھائی مجھے آپ نے صلح کروانے کے لیے یہ بات آپ کہہ رہے تھے، میں صلح نہیں کروانا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ نے یہ کیا کر پوائنٹ رہے تو ہیں پورا رکھنا ہے نا اویس بھائی، یار یہ مطلب نہیں آئی صاحب میں نے پوائنٹ تو پورا رکھنا ہے نا کہ تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، مجھے کیا یہ تو اس کا مطلب ہر بندہ ایک تماشا لگانے کو یہاں پہ کچھ کر رہا ہے۔ یار آپ لوگ کیا کر رہے ہو یار، آپ لوگ یار نہیں بات تو پوری کرنی ہے نا۔ دیکھیں وہ 2.5 سال پرانی بات ہے، اس کو دینا آپ میں پوری بات نہ کروں تو پھر آپ روک دیجئے گا مجھے کہ جی صاحب آپ نے یہ بات بیچ میں سے کھائی، میں نے کوئی بات ابھی تک کھائی؟ ایک لفظ بھی کھایا نہیں کھایا؟ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں رانا صاحب؟ آپ بالکل نہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو وہ بات کی ہے کہ آپ پھر 2.5 سال پرانا والا کیوں نکال رہے ہیں اپنا میں غصہ؟ وہ آپ تو کو آپ یہ کی بات بات ابھی آپ پینڈنگ نے تھی، مجھ سے پوچھی ہے تو وہ آپ زید نے تو بھائی ان سے کرنی تھی۔ میں آپ کو نہیں دیکھیں میری بات تو سن لینا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، دیکھیں آپ نے وہ چیز پینڈنگ رکھی ہوئی تھی، آپ نے کرنی تھی ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات، لیکن آپ نے کیا کرنا، آپ میں نے کسی نہیں کی کرنی دشمنی تھی میں اس ان کی شخص سے، وہ بڑاس پرانی نکالنا شروع کر دیں گے۔ میں نے اس شخص سے بات نہیں کرنی تھی، وہاں میں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جی عامر صاحب میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ اخلاق اور تہذیب بھی کسی چیز کا نام ہے، میں اخلاقاً درمیانے لفظ استعمال کر کے میں وہاں سے نکلا اور میں اپنی جان چھڑائی، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس معاملے پہ، میں ان کے ساتھ کوئی برا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا تھا، سفید ریش انسان تھے، میں کیسے ان کو کیسے کہتا؟ تو آج ان کے سفید ریشے ختم ہو گئے، بلیک ہو گئے۔ میں بتاتا ہوں یہ بالکل سفید ریشی اس وقت مجھے بولی جب وہ بات اس نوبت تک پہنچی، اور کوئی نوبت نہیں، آپ کے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ابھی۔ میں بتاتا ہوں نا بھائی، صبر کریں نا۔ میں یہ معاملہ پھر بیچ میں ہوا جب وہ براڈ چلی جس کے اوپر وہ 1000 یورو والا معاملہ چلا، اس وقت بھی میری براڈ پہ یہ چلے تھے، بینر لگے تھے، ہم نے کہا یار یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف بات ہونی چاہیے، ہم نے بات کی یار یہ کوئی بھی کرے یہ غلط طریقہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ چلو یہ تو ایک اختلافی ویو ہے نا، آپ کہتے اس ہیں پر نا، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، ایک منٹ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ رانا بھائی سنیں، اگر آپ کہتے ہیں نا میں نے ذاتی بغض نکالنا تھا تو میں ذاتی بغض نکالتا، تو یہ میرے پاس میں آپ کو موقع گنوا رہا ہوں کتنے موقع۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے نا آج صاحب، میں یہ نہیں بات کر رہا، آپ میری بات کو غصے میں نہ لیں، آئی صاحب جو نظر آ رہا ہے پھر تو آپ وہی بغض نکال رہے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ تو بات ہی نہیں ہے۔ روک جائے نا رانا بھائی، میں جب آپ کے اس بغض پہ پہنچوں، میرا بغض ہوا تو آپ بتا دیجیے گا، میں آپ کے سامنے معافی مانگ کے جاؤں گا یار، میں معافی مانگ کے چلا جاؤں گا یار، اور بتائیں کیا کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کوئی ہے الفاظ جو آپ کو میں مطمئن کروں جن پہ؟
میرے پاس ذاتی بغض نکالنے کی اگر وجوہات تھی نا، میں ذاتی بغض نکال رہا تھا تو یہ کتنے سنہری موقع تھے. یہ مذہبی جوئے والا، جس کو آج میں مذہبی جوا کہتا ہوں، یہ جب وہ بھاگ کے گئے تھے عدنان رشید کے براڈ سے مناظرے سے، یہ رضی بھاگا تھا، تب معاملہ ہوا تھا، تب یہ چیزیں اکھاڑی گئی تھی، تب باتیں ہوئی تھی، تب وہ والا موقع تھا، عامر نذیر کے خلاف بات ہو رہی تھی، میں تب نکالتا بغض. میں نے اس شخص کا نام بھی نہیں لیا. فیصل ڈار میری براڈ میں بیٹھ کے عامر نذیر کو گالی دے تو میں اس کو روک دیتا، میں کہتا گالی نہیں دینی، آپ اختلاف کریں، گالی نہیں دینی. میں بغض نکالتا وہاں، اس کو گالی نکلوا کے دیتا، وہاں نکالتا بغض. میں بغض نکالتا تو اس وقت نکالتا جب انہوں نے وہ اپنے مناظرے کے درمیان بھگوان کو بٹھایا. مجھے نہیں پتا تھا یہ بھگوان کون ہے، یہ پتا تھا کہ یہ ملحد ہے. یہ بات جب ہوئی تو میں اس وقت اس بات کو بھی توجہ نہیں دی، چلو یار کوئی مسئلہ نہیں. طارق چوہان ایک دفعہ بیٹھا تھا، ایک دفعہ یہ بیٹھا تھا، یا یہ دونوں گٹھے بیٹھے تھے، مجھے یہ دونوں چیزیں تھوڑی سی مکس اپ ہو رہی ہیں مجھ سے. اس وقت میرے پاس موقع تھا، میں نے ذاتی بغض نکالنا ہوتا میں اس وقت نکالتا. میں کہتا تم لوگوں نے مولدین کو اپنا حاکم مقرر کیا ہے. لیکن آپ کے پاس پارٹی نہیں تھی نا اس میرے پاس نہیں، میں آج بھی پارٹی کے بغیر ہوں. میں پارٹی کے آج تو آپ کو لوگ مل گئے ہیں نا صاحب. اگر آپ نے وکالت تو کھل کے کریں یار، سیدھا سیدھا کہیں، یوں بیچ میں ٹوک کے نہ کریں. میں وکالت نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پارٹی مل گئی نا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو پھر نیوٹرل رہے نا، میری طرح رہے نا، پھر میری طرح رہے، نہ ان کی طرف کی بات کریں نہ ان کی طرف کی کرے. پھر چلو پارٹی کہہ دیں، میں آپ کی لے لیتا ہوں، حالانکہ پارٹی نہیں ہے. چلو میں آپ سے بات آگے بڑھانے کے لیے میں بات کو لیتا ہوں. سر آپ کب گئے ہیں ان کے پاس یا کسی اور کے پاس؟ آپ ڈائریکٹ اس پارٹی کے پاس جائیں گے تو پارٹی بنے گے نا. میں ٹھیک ہے نا، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. مجھے کبھی دیکھا آپ نے میں عامر نذیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پیر صاحب کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہوں؟ یار بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں آپ کی بات مان لی، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھ لوں، آگے بات کر. یہ بغض ہوتے نا، میں اس وقت نکالتا ہوں. یہ بغض ہوتے تو جب حضرت علی والا معاملہ اٹھا اور انہوں نے کہا کہ عورتوں کے کپڑے اتارنا حضرت علی کی سنت ہے، میں نے تب آپ نے میری بات سنی تھی. اس وقت میں نے کہا تھا اس بات کو، میں نے کہا نہیں یار اس نے جان رکھو، اس بندے سے یہ تو آپ 40 دفعہ کر چکے ہیں یہ بات، 40 دفعہ بھائی. ایک تو وہ ہی نکال رہے ہیں نا پھر 40 دفعہ آپ نے. یہ میں روزانہ سن رہا ہوں آپ کے 3 4 دفعہ. ایک منٹ رک جاؤ رانا صاحب، ایک منٹ رک جاؤ. یہ آج ہوئی ہے نہیں یار، یہ زیادتی تو نہ کریں. آپ روزانہ اس بات کو دہرا رہے ہیں 4 دفعہ 10 دفعہ. مجھے درمیان میں کیوں ٹوکتے ہو، کیوں غلط تاثر دیتے ہو؟ نہیں آپ غلط بیانی کر رہے ہیں نا. دیتے کسی کی نہیں آج صاحب غلط بیانی بھی نہ کریں. آپ ایک بار کو روزانہ دہرا بھی رہے ہیں. جب میں اپنی بات مکمل کر چکوں تو مجھے کہنا یہاں آپ نے ایسا غلط بیانی کی ہے، کہہ دینا مجھے. تو آپ کی 1 گھنٹہ تو نہیں نا بات چلنی. اب نہیں میں گھنٹہ بات کر رہا میرے بھائی، میں گھنٹہ بات نہیں کر رہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ اس کے اوپر اس طرح کفر کے فتوے نہ لگاؤ، تم فتوے دینے کے اہل نہیں ہو. اور یہ صرف عامر نذیر کے ساتھ میں نے نہیں کی تھی، یہ ساحل کالو پر لگے میں اس کے خلاف کھڑا ہوا کہ ساحل کالو پر نہ لگاؤ. افضل بڑائچ پر لگے میں اس کے خلاف بھی کھڑا ہوا، میں نے کہا نہ لگاؤ. میں کون پارٹی تھے میرا، میں اکیلا کھڑا تھا. مفتی ابابیل نے لگائے تھے، میں اس کے خلاف، حالانکہ ابابیل کو میں اپنا استاد کہتا ہوں، میں نے ان کو بھی کہا تھا، میں نے کہا مفتی صاحب ایسا نہ کریں، آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے تب سے، ابھی تک ناراض ہے مجھ سے اس بات پہ. مفتی ابیار صاحب ابھی تک اس بات پہ مجھ سے ناراض ہیں. یہ میرے استاد، میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. میں نے ان کو میں نے روکا تھا، میں نے کہا ایسا نہ کریں، یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اس بات پہ. میرے تو کوئی پارٹی نہیں تھی تب، میں اکیلا کھڑا ہوا تھا. میں اگر نکالتا نا وہاں نکالتا. اب جب جا کے میرے سامنے یہ معاملہ آیا تو میرے ساتھ ظلم کیا گیا، میرے ساتھ ناانصافی کی گئی، میرے اوپر بہت بڑا ایک بوجھ رکھا گیا کہ مجھے بھگوان کی وہ گستاخی والی آڈیو سنائی گئی. مجھے وہ بھگوان کی آڈیو والی گستاخی سنائی گئی
اس سے پہلے جب پیر اسکانی صاحب عباسی کی براڈ کے اوپر بیٹھ کے علی اکبر کے ساتھ بات کر رہے تھے، میں عباسی کی براڈ پہ بیٹھ کے اسکانی صاحب کی کلاس لے کے آ چکا ہوں انہی دنوں میں. یہ آج سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ اسکانی صاحب آپ گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ عامر نذیر کے خلاف بات کر رہے ہو. آپ کہتے ہو اس نے گستاخی کی، گستاخی کے اوپر بات کرتے ہو گستاخوں کے ساتھ بیٹھ کے کرتے ہو. یہ میں اسکانی صاحب کی کلاس لے چکا ہوں عباسی کی براڈ کے اوپر. میں نے کوئی اسکانی کے کلمے تو نہیں پڑھے. اسکانی غلط کرے گا میں آپ کے ساتھ مل کے کہوں گا اسکانی کو غلط ہے. اسکانی نے گالی والی حدیث کا ترجمہ غلط کیا، میں نے اسکانی کو ڈانٹا، میں نے کہا غلط بحث کی. اسکانی نے اونٹ کی پیشاب والا غلط معاملہ پیش کیا، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا غلط پیش کیا ہے. میں نے اس کو روکا ہے، میں نے اس کو ڈانٹا ہے، میں نے کہا آپ نے غلط پیش کی. اسکانی نے آیت کا ترجمہ جس طرح کر کے گالی کے جواب میں گالی کو جائز قرار دیا. ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ ڈبیٹیں کی اسکانی کے ساتھ، ہم نے اسکانی کو ڈرایا ہے، اس کے اوپر اسکانی کو لاجواب کیا ہے. میں ابھی چند دن پہلے اولیاء کرام کے اوپر اس کی اسکانی نے میری اپنی براڈ پہ بیٹھ کے اسی اسکانی صاحب نے اولیاء کرام کے ساتھ بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں غلط بات کی. میں 3 گھنٹے اس کے ساتھ لڑتا رہا ہوں. میرا گلا سخت خراب تھا، مجھے سخت درد تھا گلے میں، اس کے باوجود میں لڑتا رہا ہوں اس کے ساتھ. میں پارٹی ہوں اس کا، جس کی پارٹی ہوں اسی کے ساتھ لڑ رہا ہوں. ہاں جب یہ میں نے بھگوان والی آڈیو سنی، میں نے کہا اس ظالم انسان کو یہ اپنا حکم عدل مقرر کرتے ہیں، اس ظالم انسان کو کہتے ہیں کہ ہمارے مناظروں کے درمیان بیٹھ کے یہ کرو. پھر میں نے باتیں کی، پھر میں نے وہ حضرت علی والی بات بھی کی، پھر میں نے اس بات کے اوپر بھی بات کی. پھر یہ جو جب میں براڈ لگا کے اسکانی صاحب براڈ لگا کے بیٹھے تھے، شارپ شوٹر وہاں پہ آیا. شارپ شوٹر نے آ کے وہاں پہ یہ بات کہی، مجھے کہی اور اسکانی صاحب کو. اسکانی صاحب حاجی صاحب نام لے کے اس نے کہا آپ جن براڈوں پہ بیٹھتے ہیں، جو کام آپ کرتے ہیں، ان براڈوں پر اسلام کی تبلیغ ہوتی ہے. آپ تو 10 دن سے ان کے خلاف بات کر رہے ہیں، آپ نے 3 دن پہلے سنی ہے. پھر میں نے یہ بات کہی، ہاں ٹھیک ہے. پھر جو عامر صاحب اور جو ان کے حاج صاحب حاجی صاحب آپ جو جواز بنا رہے ہیں وہ غلط جواز ہے. آپ جو جواز بنا رہے ہیں وہ غلط جواز ہے. کون سا؟ یہ والا اپنا کہ ویڈیو آپ نے سنی پرسوں، آپ 10 دن سے عمر بھائی کے خلاف براڈوں پر بیٹھ رہے ہیں. یہ پرسوں نہیں سنی. اچھا جی چلیں جی. اب حاجی صاحب معذرت کے ساتھ سارا جو بھی نکلا تو آپ نے تو وہ رانا صاحب ایک آپ چلے گئے. معذرت کے ساتھ حاجی صاحب میں نے اتارا آپ کو. حاجی صاحب میرا مقصد صرف یہی تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اصل حقیقت جو ہے نا وہ بغض عامر نذیر ہے. رانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس نے خود اقرار کیا ہے کہ اسکانی صاحب میں نے تو یہ ویڈیو آج دیکھی ہے. سنیا تسی اپنے کنا نال؟ جی 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 نیچے جتنے لوگ بیٹھے سب نے سنا. اگر میں اس سے پہلے اس بندے کی آڈیو ثابت کر دوں کہ اس نے عامر نذیر کے خلاف باتیں کی، نہیں حاجی صاحب میں لڑنا نہیں چاہتا آپ سے. سارا لہدہ کہ کی نکلے جی رانا صاحب ہے جنی گفتگو تسی کیتی ہے کچھ بھی نہیں صرف 10 یار ویڈیو سن رہے ہیں 3 دن پہلے، بات یہ 10 دن پہلے سے ہو رہی ہے عامر بھائی بیٹھ کے کر رہے ہیں. اچھا وہ بھگوان نے گستاخی یہ عباسی کے ساتھ اگر میں آپ کو 2 دن پہلے بیٹھا ہوا دکھا دوں، یہی صاحب بیٹھے ہوئے عباسی بیٹھا ہو ساتھ. پیر صاحب بیٹھے بھگوان کے ساتھ، پرسوں کی بات ہے اس کی پیر صاحب خود جا کے ادھر جا کے پیر صاحب نے ان کے سامنے کہا کہ بھگوان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ہاں بھگوان کے ساتھ وکاس بھی بیٹھا تھا، بھگوان بھی بیٹھا. آج میں نے سنی ہے یا کل سنی ہے، وہ کہہ رہے تھے ان کے سامنے وہ نہیں، میں نے خود وہ براڈ دیکھی ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. عباسی کے ساتھ یہ حاجی صاحب نہیں بیٹھے رہے جس کو کہتے میں اتنے لڑ کے آیا سی، اتنے لڑ کے آیا سی، وہی براڈ تے اتنے نال بٹھایا ہوا سی پیر صاحب نے. نہیں آئی صاحب آپ معاملے کو سلجھا ہی رہے ہیں، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہے تھے، لیکن بیچ میں تو کچھ بھی نہیں نکلا. ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب. میں نے صرف میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ جذباتی ہو کے معاملہ خراب کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنا سارا مدعا بیان کر لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل وجہ کیا ہے. حاجی عبدالرحمان صاحب ہمارا آپ کے ساتھ کوئی، اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ میرا ایک تعلق تھا، میں نے اس بنا سے ہی آپ کے ساتھ بات نہیں. تعلق تھا نہیں رانا صاحب، تعلق ہے، نہ ختم کریں تعلق. جی تعلق ہے تھا. حاجی عبدالرحمان کے ساتھ میرا کوئی اس بندے کے ساتھ میری کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. کو غلط فہمی کہہ سکتا ہوں. میں بھی آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں یہاں پہ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، میں بھی کہوں گا کہ غلط فہمیاں تھی. فیصل ڈار نے آپ کی براڈ کے اوپر بیٹھ کے عامر نذیر کے اوپر لواطت کا الزام لگایا تھا. ٹرک ڈرائیور لواطت اور یہ سارا کچھ آپ کی اپنی براڈ پہ حاجی صاحب یہ بینر لگے تھے.
ہم اس وقت ثابت کریں ابو بکر میر نے آ کے آپ کو گالی دی ہو، میں نے دی ہو، کسی اور بھائی نے ہمارے نے آ کے گالی دی، جن بندوں کو کوئی بندہ نامعلوم آئے براڑ تے چڑھے تمہیں گال کر دے، تسی عامر نذیر تے پا دو۔ اچھا چلیں وہ بھی بات چھوڑ دیں، آپ نے بعد میں بھی بات کی فلانا مناظرہ ہوا تھا، میں بات کرتا، آپ نے کی تھی، میں وہ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا فلانے موقع پہ میں بات کر سکتا تھا، آپ نے کی، میں نے سنی بھی ہیں، آپ نے بعد میں بھی باتیں کی، حالانکہ عامر نذیر نے کبھی آپ کا نام ہی نہیں لیا۔ آپ ثابت کر دیں وہ جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد جو فیصل ڈار آپ کی براڑ پہ بیٹھا اور آپ کا یہاں پہ سٹیکر لگا تھا، وہ اس لیے لگا تھا کہ آپ لوگوں نے عامر نذیر کے خلاف براڑ لگائی تھی، وہاں پہ آپ نے ٹرک ڈرائیور اور لواتا، تو یہ وہ سارا کچھ آپ وہاں پہ بیٹھ کے فیصل ڈار کرتا رہا، تو پھر عامر نذیر نے بالکل سٹیکر لگایا تھا آپ کا، لیکن وہ ایک دن یا دو دن وہ لگا بینر، اس کے بعد عامر نذیر نے آج تک مجھے بتایا آپ کا دوبارہ کہیں نام لیا ہو؟ نہیں لیا اس نے، ہم نے نہیں سنا، کم از کم آپ نے سنا ہو تو بتا دیں۔ بہرحال ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، مہربانی کریں یہ موقع کے اوپر چوکا لگانے والا یا کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانے والا یہ اچھا رویہ نہیں ہوتا حاجی عبد الرحمان صاحب۔ مجھے اس دن افسوس ہوا تھا جس دن آپ بیٹھ کے وہ سارا کچھ کر رہے تھے نا، جس دن آپ عامر نذیر کا رستہ تھے فلانا وہی ہم نے سب سنا، لیکن اس وقت بھی آپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ جو بیٹھے ہوئے تھے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ جو کیا سو کیا، آپ نے ان کے ساتھ بحث کی، آپ کا جھگڑا ہوا، اس کے باوجود میرے میں آپ کے ساتھ پھر بھی میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ میں نہیں چاہتا آپ کے ساتھ کوئی قسم کا بھی جھگڑا کرنا نہیں چاہتے ہم، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایویں بلا وجہ بیچ میں ٹانگ دے کے چلتے بلنے میں ٹانگ دے رہے ہیں حاجی عبد الرحمان صاحب، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، بس یہ مشورہ ہے آپ کو، باقی اگے تہاڈی مرضی ہے۔
अच्छा एक बात ना, एक और बात क्लियर कर लें, ये जो सारा दिन पीटते हैं बैठ के, भगवान को जज बना लिया, भगवान को, ये शरीयत में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई बंदा अगर मुसलमान नहीं है तो उसको आप जज नहीं बना सकते? मैं लिखा कितने? राणा साहब दो मुखालिफ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। अपने अच्छा, कोल ही एक बात बात बना सुने ली मेरी। इन्होंने। दुनिया के कितने ममालिक हैं जहाँ पे मुल्हिदीन जज हैं? बहरहाल वो बात छोड़ दें, इनसे पूछें कि दो पार्टीज़ हैं उनका इख्तलाफ है, और भाई मरदइयां दा जज सानू कबूल नहीं, मुसलमाना दा जज तुहानू कबूल नहीं, तो फैसला किसी बंदे ने तो करना है ना। ठीक है, अगर भगवान ने फैसला किया है किसी मामले का, तो वो जो सबसे बड़ा अपने आप को आलम कहता है उससे पूछे ना भी दुनिया की किहड़ी शरीयत में लिखा होया कि मुसलमान कोई जज होना चाहिए? ये किसी शरीयत में लिखा हुआ है? लोगों को तो बहुत कहता है ये किस शरीयत में लिखा है, इन्हें किहड़ी अपने प्यो वाली शरीयत बनाई है जिहदे सिर्फ मुसलमान ही जज हो सकता है? लोगों के जज्बात मजरूह करने वाली बात है ना ये, लोगों को भड़काने के लिए। देखे जी शातिम रसूल को जज बना लिया। एक बंदा शातिम रसूल था, भगवान को साड़ी फुप्पी का मुंडा थोड़ी है, उसने एक बकवास की थी, उसके बाद उसने उसके ऊपर माफ़ी मांगी। हाँ, हमने उसके रवैये में तब्दीली देखी कि वो बंदा अब वो काम नहीं कर रहा, और भाई हम उसको गालियाँ दे के फिर उसको मजबूर करें, जैसे आप लोग कर रहे हैं कि ये शातिम था, लाओ थले नू, जिसके बात नहीं करनी, ये शातिम है, ये कल फिर गाली देगा। अगर हम वो रवैया इख्तियार करें उसके साथ कि चल भाई तू फिर गाला कढ़नी आने, और जो बंदा वाकई ही शातमियत करवा रहा है, बेसिक पूरी पीछे प्लानिंग करके करवा रहा है, हर शातम की मुल्द की ब्राड के ऊपर वो मॉडरेटर है, उसके बारे में जब हम इसको कहते हैं फिर कहते हैं हमने उसके मुंह से तो नहीं सुना, हमने तो नहीं सुना उसके मुंह से कभी। ठीक, वो भी प्लानिंग है ना, वो भी प्लानिंग है ना, उसको उकसाना था, उसने करना था, फिर इन्होंने वो प्रोपेगेंडा करना था, क्या देखो ऐसा आदमियत कर देने, ये साथ बिठाते हैं, उसके साथ बैठते हैं। चलें उसने बहरहाल अपने ये मुंह से कबूल कर लिया कि मैंने पुरानी अपनी जो भड़ास है ना वो निकाल रहा हूँ। पहले वो कह रहा है कि मैंने उनके हाँ। सफेद बालों की हिजा की, अब मैं सफेद बालों की हिजा तो नौज बिल्ला नहीं कर रहा। नहीं हुण उन्हें काली मेहंदी ला ली थी ना, हुण आमिर हाँ भाई जी, काली मेहंदी लाते हैं ना। हाँ जी, तो मैंने तो वो बात क्लियर करनी थी ना उनसे, तो मैं इसलिए उनको बुला रहा था कि मेरा आपसे जो मतलब जी नहीं मोहम्मद, नहीं मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है। और जी बकर भाई शुक्र क्या अल्लाह पाक बात सुना रहे हैं? फिर कोई वारदात पे ही है? रोला ये वे नहीं भाई, रोला ये कहते ने अमर नज़ीर ने भगवान ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੱਜ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ। पहले बचन सिंह आते हो ना ऐसा वो अल्फाज बढ़ाया सी, फिर अमर नजीर ते आयो, पहले पिछा मुड़ो जरा, उतों वेले हो फिर और मैं कितने जज बने ने। ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮ ਖਾਣੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਵਾ ਛੱਡਣ ਗੰਦੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣ, ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਬਣੇ अबू बकर भाई हर किसी को काला कोट पहनने का शौक है। शायद आपको याद हो अब्दुल रहमान भाई ने पहले भी काले कोट 2-3 मरतबा पहन चुके हैं वो। अच्छा वैसे इस बात को छोड़े ख़त्म करें, कोई और बात आप कर लें, मैं भी थोड़ी देर तक आता हूँ, खाना शाना खा लूँ, थोड़ी देर पहले मैं घर पहुँचा हूँ, तो इस बात को छोड़ दें, कोई और बात कर लें, और को लाओ गपशप। यार वो साडा ना देखो अबू बकर भाई, जितने भी भाई हैं ना, हमारा इस बंदे से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है अब्दुर्रहमान के साथ, ठीक है ना, हमने किसी से ज़ाती झगड़ा किसी से करना है। हाँ, बात बंदे को वो करनी चाहिए जो असल में हो, ये नहीं कहना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि मतलब बंदा मौके पे जो है वो बना ले बैठ के कि मैं वजह बनाने लगा, मैं तेनों
तेरे खिलाफ बोलना सी वजह मैं आप पे बना ली है। तो ये नहीं करना चाहिए, बंदा सीधी बात करे, हाँ भी मेरी उससे मुखालफत थी, मुझे मौका मिल गया, मैं गल कर ली है, बस सीधी जी गल है। ਸਕੂਨ ਮਾਰੋ ਅਸਾਮ ਮੌਲਵੀਓ ਆਨੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾ 11 ਹੋ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਸ ਬਰਾਤ ਤੇ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੀਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾ ਇਹ ਭੌਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਦਾ ਭੌਂਕ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੈਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਲਈ ਜੋ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸਾਂ ਜਵਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਅਜੀਤ ਭਾਈਆਂ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਰਤਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁਣਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਾਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਇਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਨ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਸੋ। ਸਰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ? ਉਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਾਲ ਕੇ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 6 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਛੁਡਾਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਖੋ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਵੱਢ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। मौलवी को पूछती मौलवी अभी तपे है। नहीं मवान साहब से नहीं भाई पूछ सकता हूँ सवाल मैं आपसे? पूछ ले पूछे वो सवाल लोड़ो लग गया। नहीं मैं सवाल करने लगा ना, जरा सोचने लगा कि कौन सा करना है, जमात अहमदिया वाला करना है या मैंने वो वाला करना है, कुरान से करना है, वो सोचा। बड़ा मामला जमात अहमदिया नाल है ज्यादा। जी जी नहीं नहीं मैं पूछा नहीं वो नईम भाई से मैंने पूछा था, वो मेरा कहा बहुत साल 1.5 साल पहले मैंने नईम भाई से पूछा था उसी के मतलब वो जो है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब वाले, वो मैंने पूछा हुआ है नईम भाई से पहले। नईम भाई से मैंने मुल्हिदों के काफ़ी सवाल पूछे हैं, जो मुल्हिदों वाले क्वेश्चन थे ना वो नईम भाई से काफ़ी किए हुए हैं। नहीं फिर मैं करके ना
اور لیکن نعیم بھائی کی نا پنجابی سمجھ نہیں آتی. نعیم بھائی پنجابی پتہ نہیں کون سی بولتے ہیں یہ نا عجیب سی کئی لفظ سمجھ نہیں آتے. نہیں بھائی اردو بھی بول لیتے ہیں, اردو بھی بول لیتے ہیں. میں نے پوچھا چلے آپ سوال سوچتے ہیں میں کر لیتا ہوں. آپ پوچھیں. ہاں یہ سوال میرا یہ کہ قلعہ ٹھوکو تے اوٹوا کھٹو تو مٹی باہر آنی, قلعہ ٹھوکو تو مٹی کے درمیانی ہے. میں ایکسپلین کر دوں اب, نو ورڈ بھائی, نو ورڈ بھائی یہ کرن دو کیا ذرا. سمجھ لگ گئی ہے؟ نہیں سمجھ لگ گئی, انی پنجابی دی سمجھ آتی ہے نا. نہیں لگی. قلعہ ٹھوکے تے مٹی کدھر جاتی ہے, قلعہ نہ ٹھوکوں تو پھر کدھر جاتی ہے؟ قلعہ تو وہی ہوتا ہے نا جس گائے وغیرہ کو گڑا کھودے نا تو مٹی باہر نکلتی ہے, زمین میں قلعہ ٹھوکے تو مٹی کدھر جاتی ہے, گڑا پھر بھی بن جاتا ہے. یہ وہ کمپریسڈ ہو جاتی ہے نا, کمپریسڈ ہو جاتی ہے. مطلب پہلے یہ جو مٹی ہے نا, ظاہری بات ہے اس میں وہ ہوتا ہے الاسٹیسٹی ہوتی ہے, تو جب وہ قلعہ ٹھوکتے ہیں تو پھر یہ کمپریسڈ ہوتی ہے, سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے جو قلعے کے ارد گرد والی جگہ بہت زیادہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو کمپریسڈ بیسیکلی کمپریسڈ ہوتی ہے. پریس نہیں, کمپریس ہے نا. مان لینے مان لینے جی. لو وہ جی مسئلہ جواب سمجھ مل گیا میرے خیال میں. نہیں مان بھائی ویلو جواب دیتا ہے ویسے. تانگ نہیں کیتا ہے نا, جواب دیتے جرا بڑی ہے جواب ہوتے. وہ تو میرے پتا ہے کہ مولوی کو بچنا تو اوکھا ہی ہوتا ہے. جرا بڑی ہے لیکن کرتے نا. جی بلال بھائی کیا کیا میں کہا لگ گیا پتا. اچھا نہیں بھائی یہ بتا دیں کہ قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر ہے. یہ وہ بات ہم نے چھوڑ دی ہے مطلب بلال بھائی. اچھا وہ قرآن مجید میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ 100 سال تک مردہ رہے, پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا. وہ کون سے نبی تھے, آپ ان کا بتا سکتے ہیں؟ مطلب کون سی صورت میں بیان کیا ہے ان کے بارے میں؟ ظاہر کا تو یار میں نے 2-4 دن پہلے میں جس وقت ہماری ڈبیٹ طے تھی تو میں اس پر سرچ کر رہا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا تو ظاہر کا واقعہ ہے. وہ ایک بستی سے گزرے تھے تو انہوں نے اس بستی کے بارے سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے 2 سال مردہ کا ذکر دیا. تو ظاہر کا واقعہ ہے. کہتے ہیں یہ واقعات 4-5 واقعات ہیں. ایک سورۃ البقرہ میں ہے, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پرندے زندہ کرنے والا وہ, اور عیسیٰ علیہ السلام سورۃ البقرہ میں اور واقع تین واقعات اور میں نے پڑھے تھے اس طرح کے. ایک یہ ہے, پھر اس کے بعد ہے کیا نام ہے اس کا, بنی اسرائیل کا مردہ زندہ ہونا, اس کا گواہی دینا وغیرہ, اس طرح کے واقعات موجود ہیں. تو نا بیسیکلی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں ہے نا, لیکن یہ مفسرین میں قرآن کی نص میں تو نہیں ہے, لیکن تفسیر میں اقوال پر مبنی ہے یہ, ہے نا, لیکن نارمل لوگوں کو نہیں پتا. میرے خیال سے نصوص میں شامل ہے ظاہر کی بات. اس میں میں آپ کو یہ 259 نمبر ہے سورہ بقرہ کی 259. وہی نا سورۃ بقرہ بچہ میں نے سرچ کیا تھا 5000 تو اس میں اس طرح کی موجود ہے. کیونکہ یہ جو مسئلہ تھا نا, یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہیں مکہ میں. مشرکین مکہ جو تھے نا, ان کے بڑا سوال تھا, یہ آپ کو بڑی بار قرآن میں ملے گا کہ ہم دوبارہ کیسے مٹی میں مل جائیں گے, کیسے اٹھیں گے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیسے بندہ اٹھ سکتا ہے. یہ اس طرح کے سوالات بڑے اللہ تعالیٰ نے نقل کیے ہیں قرآن میں. تو ان کے جوابات میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں پیش کی تھیں. یہ جس طرح کے واقعات آپ کو ملے گا نا, یہ مکی زندگی کے ہیں, مدنی میں نہیں ملیں گے. مدنی زندگی میں زیادہ احکام نازل ہوئے ہیں, مکی زندگی میں شریعت نازل ہوئی ہے اور توحید بہت زیادہ نازل ہوئی ہے. صحیح. قیامت کا ذکر آپ کو مکی زندگی میں بہت زیادہ ملے گا, توحید کا, قیامت کا, ان چیزوں کا, جن چیزوں کے منکر تھے نا مشرکین مکہ ان کے. صحیح ہے بھائی. اچھا اب نہیں بھائی آپ نے نہیں بتانا.
نہیں بھائی آپ نہیں بتانا، پینلسٹ سے پوچھتے ہیں، پینل اور باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ میوٹ لگائیں بھائی. پینل میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کس صحابی کا نام قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا؟ بھائی کوئی تو بندہ انمیوٹ کر لو. یار بھائی ہے کل کوئی میں بندہ ادھر ڈاکٹر کے نہیں؟ ذاکر نائک اپنا وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یار نے جو وہ نام پورا بولا بھی یار تھا، میں مجھے یاد نہیں رہا. حضرت زید بن حارث. جی زید بن جی حارث. جی کام بتا تو وہ دیندے کرے ہو نا 37 نمبر سورہ احزاب دے وچ 37 نمبر دے وچ انہاں دا نام آیا. اچھا چلو یہ بتا دیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی تھی اپنی جو ان کی وہ جو قوم تھی؟ 950 سال عمر تھی ان کی. تبلیغ ظاہر ہے اگر 40 سال نکال دے تو 910 سال بنتی ہے. صحیح. عموماً یہ جو آپ بات کو جان کی کیا جاتی ہے کہ وہ 40 سال نبوت ملتی ہے، وہ 40 نکال دے 910 سال تبلیغ بنتی ہے. تو وہ کون سی صورت ہے جو جس میں بسم اللہ 2 بار پڑھتا ہے؟ مجھے تو ایک تو وہ یاد تو نہیں ہے مجھے. ایک تو وہ صورت ہے جس کے شروع میں اور اس میں اندر آیت بھی موجود سورۃ ہے. النمل. اور صورت توبہ النمل. صورت توبہ میں آئی نہیں ہے، شروع میں بھی نہیں ہے. سورۃ توبہ میں ہے جی. سورۃ النمل ہے جس میں 2 بار ہم لوگ پڑھتے ہیں. صورت توبہ کے شروع میں بھی نہیں النمل. ہاں سورۃ توبہ کے اندر تو ہے ہی نہیں نا وہ، تو مطلب اس پہ تو لیکن سورۃ النمل کے اندر یہ کہ 2 بار پڑھتے ہیں. اچھا حضرت زید بن حارث کا کیوں نام آیا تھا؟ اچھا اچھا اپنا نوبٹ بھائی دیکھیں ہمارے مفسرین کے نزدیک نا بسم اللہ صرف جی سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے، ہیں باقی آیت باقی. موجود ہے لیکن کسی صورت کا حصہ نہیں ہے. اگر آپ اس کو ثابت ساتھ میں لائیں نا تو ہمارا مزاحم کا فرق یہ ہے کہ ہر صورت کے ساتھ انٹری کرتے ہیں ایک آیت کا فرق پڑ جاتا ہے. ہم صرف سورۃ فاتحہ میں انٹری کرتے ہیں. چلے آپ سے میرا سوال ہے نوبٹ بھائی، جی جی پوچھیں. سورۃ فاتحہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کون سے پارے میں جی جی بتائیں پہلے کون سے پارے میں؟ پہلے میں فرسٹ میں. پہلا تو شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے. نہیں پہلا تو شروع ہوتا ہے ادھر سے نا، الحمدللہ رب العالمین سے. میں چیک کر لیں قرآن کھول کے، یہ میرے پاس سپارے والا تو ہے نہیں. قرآن ہے، کھول کے قرآن میں تو چیک. پہلا پارا شروع یہاں سے ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا میرے پاس ہمارے پاس وہ پارے والے ہے کوئی ہے نہیں، مطلب سپارے والے تو ہے ہی نہیں کوئی. آپ بتا دیں کون سے میں آتا ہے پھر وہ. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن کی 114 صورتیں ہیں. پاروں کی ترتیب تو بعد کی ہے نا. صحیح ہے. قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں. چیک کر لیجئے قرآن میں سورۃ فاتحہ میں کسی سپارے کا اندراج نہیں ہے، الگ ہے. اچھا یہ مجھے ابھی پتہ چلا یہ بات. یار ہم نے بچپن میں تو اور سپارے کسی پڑھے، سپارے کا اس سپارے میں بھئی کوئی بھی قرآن کھول کے دیکھ لیں آپ کسی بھی جگہ پہ، کوئی بھی پی ڈی ایف قرآن قرآن میں کا تو کھول کے دیکھ لیں. نہیں، قرآن تو میں نے کھولے لیکن قرآن کے اندر تو الحمد سب سے پہلے ہی آتی ہے نا. بھئی پہلے آتی ہے، اس پر پارا کون سا اندراج ہوتا ہے؟ پہلا پارا یہاں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے، یا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع ہوتا ہے. یہ آپ نے چیک کرنا ہے. پتہ نہیں سورہ فاتحہ مجھے تو بس یہی پتہ کہ پہلے پارے میں آتی ہے. چیک کر لیجئے گا. ٹھیک ہے.
اچھا پھر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ایک ٹھہرے ذرا۔ یہ تو جنرل نالج کے سوال ہے. اویس اچھا بھائی ایک یہ سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے، پوچھیں مکی صورتیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں؟ ہاں جی. یار یہ مجھے نہیں علم نہیں ہے، ویسے مجھے کچھ کا پتہ ہے، کچھ کا صورتوں کا نہیں کیونکہ پتا، پہچان میں بتا رہا کیونکہ کچھ آیات کچھ صورتیں ایسی ہیں نا جو مکہ میں بھی ہوئی، جو ہوں. مدینہ میں بھی ہوئی، مکہ کی آیات ہیں وہ ماشاء مدینے میں اللہ۔ نازل ہوئی. یہ پہچان ہے نا کہ جن صورتوں جن آیات میں نا جن آیات میں توحید اور توحید کا بیان، شرک کی نفی، قیامت کا بیان، مردوں کو زندہ دوبارہ جی اٹھنے کا بیان، یہ چیزیں نا زیادہ وہ صورتیں مکی. جن میں شریعت کی نازل ہونے کا دیگر احکام ہے، شریعت کے نازل ہونے کا وہ ساری مدنی ہے زیادہ. نہیں لیکن وہ بھائی وہ اس میں نہیں ہے نا ایسے ساری، وہ ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے اس میں نا، کیونکہ کچھ ہجرت سے پہلے بھی ہوئی ہیں اور ہجرت کے بعد بھی ہوئی ہیں۔ اختلاف وہی نا، یہ بھی میں نے علماء کے قول نقل کیا نا کہ انہوں نے ترتیب اس اصول پر ترتیب دیا کہ یہ صورتیں مکی ہیں، یہ مدنی ہیں. لیکن اصول جو بیان ہوا ہے. نہیں بھائی 3 صورتیں ہی مکی ہیں اور 3 ہی مدنی ہیں. سمجھ نہیں آئی کیا آپ کہہ رہے ہیں. 3 یہ تو 6 ہوگی نا، باقی 3 صورتوں کا کیا صورتیں کرنا ہے. پوری جو صورتیں ہیں نا، جو پوری صورتیں ہیں نا، وہ 3 ہی مکی صورتیں اور 3 مدنی، باقی تو مکس ہے نا، کوئی مکہ میں کوئی مدنی ہے کوئی مکی. ٹھیک ہو گیا. کیوں؟ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰ ਯਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ. ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ کہ سانی ڈیرےدار پتا بس دنیاوی مثال نہ سمجھائیے، لیکن اس میں سمجھ کو نہیں آئی گلا نہیں کہ تسی سمجھو اس چیز کہ اس بندہ چاہیے ڈیرا چلانے اس سے انہیں کھول لینی پالش کی ڈبی اصا ہوں دنیا گائیے. کیوں ابو بکر ہو جتھے کم نہ نکلے اتنے پالشاں ڈبی چاڑ کے بنیا کم کھڈنا پیندا ہے، جتھے بندے کا زور نہیں چلتا اتنے پالش لا کے کام چلا لینا. ہاں ہوں اسی کئی باری جی کر رہے ہیں، کئی باری اصا مدیرہ بوتل پلا کے پالش چاڑی اپنا کام سیدھا کیتا ہے، کئی باری آکڑ بھی کھلتے ہیں. یہ تو موقع کی نزاکت کا مسئلہ ہونا ہے کہ اصا کن چلنا ہے. اصا بھائیاں تو پہلے بھی پیچھے بھی تکیا ٹھوکر بھی موجود ہے، امید اگروال نہ واقعہ موجود ہے، اصا کو پھر بھی نہ سمجھ آئے بنے پھر کے کرے. تساں تو واقعہ پتہ ہے نا، انہاں بھائیاں نہ پتہ ہو سی تساں تو ماں پتہ ہو واقعہ کی ہے بنے اپنے بارے میں کرساں کال حکمت عملی یہ چھوڑو نہیں چنگی ہوندی. فون کرساں میں بابے اس کی کہ حکمت عملی ہے. کال جڑا ہوا نا واقعہ ہاں ابو بکر اتنی چاہ عامر بھائی کی گفتگو نہیں آئی جتنی مزائیاں نے بہنا دیتی ہے. پھر جڑے وین اتنے پے نا وہ بہنا بڑا سواد تھا. میں کل ویڈیو چاڑیاں میں ویلا میں سننا رہا بہ کے میں آخیا بھی یہ کام تو رات پچھلے ٹائم چنگا پہ ہی علی اکبر چنگی چڑھائی کی 2 باری انہوں نے
ਅਸਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ प्रोफाइल ਤੇ एक टोटा जा उसने काटी दे ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਾ भगवान ने होने ऐसा सुभान 4 मिनट की वीडियो में लोड की 3 मिनट 18 सेकंड में लोड की हो काट के
मीर भाई, मीर
हाँ मैं लाइव भी सुनी है सारी गुफ्तगू जी नहीं ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਂਦਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਧਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਓਕੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ क्या ਇਹ सहूलतकारी है या ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ एक नवाज बड़े बड़े मजे की एक बात जो मैं आपको समझना चाहता हूँ, ये तो एक बड़े सबका मजे की ना इज्मा हुआ था कि साहब, जब भी बात करनी है इज्जत इत्ताम से करनी है और गाली गलौज से परहेज करना है, ये तो सब ने इतफाक किया था, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं थी। तो अहमदी साहब एक बड़ी अहम बात मैं समझना चाहता हूँ। जी जी एक ये अभी बिस्मिल्लाह। मैंने बात की ना तो मुझे सब याद आ गई वो बात। देखो कुरान में सीधी सीधी एक बात लिखी है, खुल्लम खुल्ला वजह लिखी हुई है कि किसी के मजहबी पेशवाओं को उस मजहब के खुदाओं को झूठा ना कहो, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा कहें। आज दिन को भगवान आया था, उसने जब मुझसे बात की, आप मौजूद थे ट्रू अहमदी साहब, क्या लताड़ के गया मुसलमानों को यार, क्या जूता मार के गया मुंह पे मेरे। यकीन करो मैंने फील किया था उस जूते को। उन्होंने कहा था कि मैंने ये बात बरमला खुल्लम खुल्ला कही हुई है कि मेरे लिए उसी तरह हैं मेरे माँ बाप जिस तरह तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी हैं। तो मेरे लिए मेरी माँ बाप को गाली दोगे तो मैं तुम्हारे नबी को गाली दूंगा, ये बात ध्यान में रखो। उसके बावजूद उसको गाली देने वाले क्या कर रहे हैं, जानबूझ के शातमियत नहीं करवा रहे। वो मुझे जूता मार के, उन्होंने कहा मुझे गालियां दी गई, तब मैंने कहा वो मुझे जूता मार के गया है। मैं 2 दिन पहले अब्बासी की बरात पे बैठा हुआ था, ये उधर मलक तलत बैठा है, किसको नहीं पता मलक तलत शातिम नहीं है, सबको पता है मलक तलत शातमियत करता है। इसने जानबूझ के शार्प शूटर ने वहाँ पे उसको छेड़ा, उसने फिर किसी उसको अब्बासी ने उसको रोका कि ऐसा ना करो। हमने अस्कानी ने कहा कि हम हर मुसलमान की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं कि अगरचे पहल ना हो। इसने फिर पहल की, इसने वहाँ जाके उसके सामने उसके मिर्जे को गालियाँ दी, उसने जवाबन नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, नाम लेके की। ये इनके नज़दीक पता है क्या है, ये आज किसी को गुस्ताख डिक्लेयर करेंगे, कल उसको कहेंगे ये मेरा भाई है। कल इसने मुझे गुस्ताख कहा है, आज ये मुझे कहता है ये अजीजा है ना मेरा भाई है, और मैं गुस्ताख हूँ तो तेरा भाई कहाँ से होगा, तू गुस्ताखी कर, मैं यकीन कर तेरी नस्लें भी मैं तेरी नस्लों को भी सलाम करने के लिए तैयार नहीं हूँगा, तू गुस्ताखी तो कर। मैं किसी गुस्ताख के ख़ानदान करी हवा, मैं कहता हूँ जो गुस्ताख हो ना अल्लाह उसके जिस्म के साथ लगी हुई हवा भी मुझे ना लगाए। उसी बरात पे बैठ के, जिस बरात पे इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे गुस्ताख डिक्लेयर किया, हालांकि मैं ये बात कर रहा था कि तुम्हारी बात अहम नहीं, नबी की बात अहम है। इस बात पे उन्होंने मुझे गुस्ताख कहा। जो ये बात कर रहा है कि आमिर नज़ीर की कोई बात नहीं, हमें हमारे नज़दीक आमिर नज़ीर कोई वैल्यू नहीं रखता, हमारे नज़दीक हमारे नबी की बात की वैल्यू है। इन्होंने कहा ये गुस्ताखी है, हाँ ये गुस्ताखी है आमिर नज़ीर की, ये गुस्ताखी है। अगर तो मैं ऐसी गुस्ताखी 1000 दफ़ा करूँगा, मैं तो कहता हूँ। लेकिन ये जो इधर आके 2 चेहरा लगाने वाले, मैं सारों को बात कर रहा हूँ, मेज समेत आप सब, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें आठवें 10वें जितने हम लोग हैं, ये बैठ के हम लोग कहते हैं ना, ये बड़ा अहम सवाल है, एक मेरा आपसे भी है, बाकी सबसे भी है। अदनान रशीद साहब और इम्तियाज़ भाई जो हैं, ये दोनों इंटरनेशनल डिबेटर हैं, मुसलमानों के डिबेटर हैं, मुसलमानों के डिबेटर हैं ना, इनकी डिबेटें, इनकी बराडें मुसलमानों की बराडें हैं। ये इधर कितना ववेला मचा था जिस बात पे अफजल वलाइज के ऊपर कुफर का फतवा लगा था, जिस बात के ऊपर अफजल वलाइज के ऊपर कुफर का फतवा लगा है। क्या बात हुई थी वो कि हम इनको अपनी बरात पे दरूद पढ़ने की इजाज़त देंगे। इस बरात पर, इस बात पे अफजल वलाइज पे कुफर के फतवे लगे, उसको धमकियाँ दी गई। मैंने तब उस वक़्त अफजल वलाइज के साथ खड़े होके, उस वक़्त हालांकि उलमा थे, मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते आप। मैंने उनको कहा कि आपका गलत तरीका है। थोड़े दिनों के बाद, थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े ही दिनों मुसलमान आए, इम्तियाज़ भाई की बरात पे डिबेट हुई, वो क्या नाम है, मीर सलीम की और इम्तियाज़ भाई की। इम्तियाज़ भाई की बरात पे बैठ के अगला सरेआम
درود پڑھ کے گیا مرزے پہ, کسی مسلمان کو ضرورت بھی نہیں ہوئی اس کے اوپر بات کرنے کے لیے. ہاں جی سریعام یہ بیٹھ نیچے کے اگلے نیچے امتیاز بھائی کی مفتی صاحب براد آئے. عدنان رشید کے سامنے بیٹھ کے یہ ابھی گئے جس براڈ پہ بیٹھنے کے لیے, یہ جو ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے جس میں ہم نے قادیانیوں کا رہا ہے, اس ڈیبیٹ میں امتیاز بھائی اور عدنان رشید بالکل فزیکل آمنے سامنے بیٹھے ہیں, اگلے مرزے پہ درود پڑھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں اور کہتے ہیں امتیاز انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہے, انٹرنیشنل ڈیبیٹر, لیکن وہ دور چہرہ تمہارا کدھر ہے؟ یہ تمہارے چہرے یہاں ہو رہے ہیں, اب کیوں نہیں لگایا فتویٰ؟ اب کدھر گئے ہیں تمہارے فتوے؟ پتہ لگا مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری پسندیدہ شخصیت کون ہے اور تمہاری ناپسندیدہ شخصیت کون ہے, کون تمہیں پسند ہے اور کون تمہیں پسند نہیں. کیا عامر نذیر کے اس مناظروں میں کیا مرزائیوں نے درود نہیں پڑھے مرزا پر؟ کیا حسینی کی براڈ کا عامر نذیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا کہ حسینی کی براڈ پہ شاطمیت ہوتی ہے اور 4 دن کے بعد خود وہیں پہ بیٹھ کے پھر نہیں اپنی تشریف رکھی تھی اس نے؟ کیا آج بھی وہ نہیں جاتا وہاں پہ؟ کیا یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ہمارے اوپر گستاخ اور کفر کے فتوے دیتے ہیں نہیں جاتے ہو اس کے براڈ کے اوپر اپنا حسینی کی؟ وہ بلال حنیف ہمارا بھائی ہے, مجھے اس سے کوئی اعتراض, مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں, لیکن باتیں ہیں چل رہی ہیں باتیں, نام آ گیا اس کا بھی. وہ تھوڑے دن پہلے بلال حنیف کو کسی نے کچھ کہہ دیا, اوف, وہ جو طوفان سارے پہ اٹھایا تھا سب نے. اور مجھے یہ کہتے ہیں تمہیں تمہاری کوئی اوقات تمہیں کوئی تمہاری اوقات بھی دکھا کے چلا جائے, تمہیں جو مرضی کر کے چلا جائے, عامر نذیر کے خلاف کیوں ہم عامر نذیر کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے. عامر نذیر چاہے جس کی بہن کو کوٹھے پہ بٹھا دے, عامر نذیر چاہے جس کی بہن ننگی کر دے, عامر نذیر چاہے جس کو حضرت علی کی اس کو کہہ دے یہ حضرت علی کی سنت ہے, جس کی چاہے توہین کرا دے, عامر نذیر کے ساتھ بیٹھنے والے جس کی چاہے گستاخی کر دے. آج ہمارے سامنے بیٹھ کے جن لوگوں نے میرے اوپر کفر کے فتوے لگائے, ان کے سامنے بیٹھ کے ایک شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر برا لقب بول کے چلا گیا, ان کو کانوں پہ جو بھی نہیں دیں گے, وہ کرنے نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں, اور سنائے اس نے یہ الفاظ کہے ہیں, کہتے نہیں اس کو نہیں کہے, مرزے کو کہے ہیں, وہ اس نے اسی کو کہے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں, وہ سنائے تب کہتے ہیں اچھا واپس لاؤ اس کو, وہ واپس اوپر آیا, کام اس نے پھر بھی وہی کیا. یہ اور یہ اس کو کہتے ہیں یہ اسلام کی تبلیغ ہے. اور مجھے کہتے ہیں 6 بندے 8 بندے بٹھا کے کون سی میں ادھر بٹھاؤں نا تمہاری بہنوں کو ننگا کروں, ابھی 200 بندے اکٹھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بہنوں کو ننگا کرنے والا میرا کام نہیں نا. وہ غلط چیزیں کرنا, اوٹ پٹانگ باتیں کرنا, کسی کے کردار کشی کرنا, یہ میرا کام نہیں, یہ مجھے آتا نہیں, یہ میں کرتا نہیں, یہ میری جبے کبو کو یہ زیب نہیں دیتا. ہم اپنی دستار اور اپنی قبا دیکھتے ہیں, ہم تمہاری تربیت پر نہیں جاتے. آپ بیٹھ کے لوگوں کو کہیں کہ وہ مرد اتراخ پلا رکھا دلالا, آپ یہ کہو لوگوں کو, اور اپنے سر پہ پٹکا باندھ کے بیٹھے ہو. میں کہوں وہ کیا کون ہوتے ہیں؟ ویسے بڑی پہچان ہے تمہیں موڈے پہ پلا کون رکھتا ہے اور کیسے رکھتے ہیں. لگتا ہے کوئی پرانا رشتہ ہے ان کے ساتھ, پرانی جان پہچان ہے ان کے ساتھ. بڑی زبردست تعریف کی, کہتے ہیں جی مسلمان یہ نہ کرو وہ نہ, وہ ایک کسی عالم دین کو, کسی مسلمان, کوئی ایسا مجھے آج دن تک مجھے بتاؤ کوئی ایسا مسلمانوں کی براڈ بچی ہو جس کی بائیکاٹ اس نے نہ کی ہو. سید ظفر اللہ شاہ صاحب کی براڈ ہو, شالوی صاحب کی براڈ ہو, شاعر لوگوں کی براڈ ہو, ہماری براڈ ہو, یہ فیضان لوگوں کی براڈ ہو, افضل وڑائچ کی براڈ ہو, اور ایسے بے شمار براڈیں, کتنے اور کے نام نہ کراؤں, کون ہو ایسا جس کے اس نے نہیں کیا بائیکاٹ؟ کون ایسا, کتنے لوگ میں گناؤں آپ کو جس کا اس نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے؟ سارے مسلمان. اب مجھے بتاؤ طلعت کس کی براڈ پہ, گستاخ کس کی براڈ پہ ہوتا ہے؟ علی اکبر کس کی براڈ پہ جاتا تھا؟ اس کی براڈ پہ. وہ بمباسٹک میری براڈ پہ آ کے وہ توہین کر کے گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, گستاخی کر کے گیا, گالیاں ہمیں دے کے گیا, واپس جا کے ادھر بیٹھا ہے. وہ ایک اور ہمارے دوست ہیں, وہ ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں اور کچھ 1.5 لاکھ اور کوئی خدمت.
बड़े बड़े माशाल्लाह इस्लाम की खिदमत कराई है आपने, बड़ी खिदमत कराई, बड़ा दीन का काम किया आपने, बड़ा बड़ा। और बैठ के इन गालियों को इस्लाम कहते हैं। मैंने अभी चंद दिन पहले तंजिया जुमला कहा था, तंजिया जुमला शार्प शूटर को, उस बात पे भी उसने मेरे ऊपर कुफर का फतवा लगाया है। और इनके लिए कुफर क्या है, नाक पे दरी मक्खी से भी सस्ता है। जिसको चाहो काफिर कह दो, जिसको चाहो मुसलमान कह दो। मुसलमान को कहते हैं कादियानियों को मुसलमान किया। मैंने कहा वो कैसा मुसलमान किया वो कादियानियों को, कौन से कादियानियों को, किस तरह का मुसलमान किया? मुसलमानों को तुम काफिर कहते हो, आगा खानियों को तुम खत्म नबूत को मुजाहिद कहते हो, और कहते हो कि हमने कादियानियों को मुसलमान किया, और तू कादियानिया मुसलमान पकड़ना है कि मुसलमान है काफिर पे बनाना है? वो कौन, कितने मुसलमान हैं और जिनको इसने काफिर कहा हुआ है? जियो जियो भाई साहब जियो। ये इस्लाम की खिदमत। अगर ऐसे का दिन इस्लाम में आते हैं ना, मुझे नहीं चाहिए भाई, मैंने नहीं लाना किसी को खत्म नबूवत के इस तरह का काम, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मैंने नहीं करने। कहते हैं कि और ट्रू एमडी साहब फौत हो गए तुसी, मुझे कहते हैं मैं मुझे जिंदा हूँ अभी बिल्कुल। जिंदा मैं होना से नहीं सुना रहे हैं। मुझे कह रहे थे अभी एक दोस्त, कहते हैं जी कितना काम किया, तुम्हारी है क्या है, हैसियत क्या है, कार तुम्हें कोई नहीं जानता, कभी आना हमारे यहाँ खुशबू लगा के बताएंगे तुम्हें। हम तुम्हारी तरह हमने बाहर लोगों के कुत्ते नहीं नलाए, गोरों के, और नहीं अपनी किसी पे भी हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई साहब किसी ने नहीं नहलाया। अच्छा मैं किसी पे भी नहीं कह रहा, मैं अपना कह रहा हूँ कि मैंने कभी गोरों के कुत्ते नहीं नलाए। मैंने हाँ तो मैं कह रहा हूँ किसी मैंने ने नहीं गोरों के मुल्क नहलाया। में नहीं हमटी साहब, अगर ये गैर अखलाकी लफ्ज़ है तो बताएं। गैर मैं अखलाकी अपनी है। जात के ऊपर इस्तेमाल हो, मैं अपने ऊपर इस्तेमाल करो, मैं किसी के ऊपर अगर गैर अखलाकी लफ्ज़ इस्तेमाल करो तो रोकना मुझे। आप अपने गैर ऊपर अखलाकी, इस्तेमाल गैर कर रहे हैं लेकिन पार्लिमानी, गैर अखलाकी है ना, गैर गैर पार्लिमानी है। अखलाकी, गैर बताएं पार्लिमानी। ना, मैंने किसी के लिए इस्तेमाल किया या अपनी जात का? मैंने एक लफ्ज़ अगर इस्तेमाल किया वो भी अपनी जात के भाई लिए, साहब, और भाई मेरी साहब अपनी आपकी जात जात के लिए भी मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो देखो ट्रू एम भाई, आपको गुस्सा लगे, बुरा लगे आपको, और जो दूसरों को बिल्कुल। पता नहीं क्या कुछ कहता रहे, नीचे खवातीन आ गई हैं। बस फिर परहेज करो ते। अच्छा एक छोटी जी गल पूछनी है भाई साहब, ये क्यों करो सरकार भी बैठे ने ते दो उस खवातीन आ गई, ब्राड बंद कर एक एक गल सुनो ना, आई साहब भी उत्थे मौजूद सन ते सरकार साहब भी मौजूद सन जिस बरोड़ ते यजीद वाला मसला छिड़िया सी। यजीद वाला मसला पहल किने की थी छेड़न विच? और शार्प शूटर। अच्छा तो ते मैं इसको पीर अस्कानी ने कहा था कि ये मसला ना छेड़ो, ये ना छेड़ो, ये मसला ना छेड़ो, जानबूझ के उसने छेड़ा है, जानबूझ के छेड़ा है। अच्छा ठीक है, शार्प शूटर ने छेड़ा है ठीक है, लेकिन रंग दिए दिया जा रहा है कि वहाँ पे मसलकी मसला इन्होंने छेड़ा है फैजान साहब ने, सरकार ने खुद साख्ता सरकार जो बने हुए सरकार ने हैं। वार्निंग दी, सरकार ने वार्निंग दी, हालांकि सरकार ने इसने कहा कहा था उसको, दे रहे हो फिर महंगा पड़ेगा। इसके ऊपर उसने फतवा दिया था, इसके ऊपर सबसे पहले इसने खुद बात की थी, ये शार्प शूटर ने, उसने कहा था कि ये फैजान जो है ये यजीद को रजी अल्लाह अन्हु कहता है। जी जी इसने हाजी आगे साहब से उसको कहा, सुन लें, इसने उसको कहा कि तुम्हारे पास कोई सबूत है तो लगाओ। उसने कहा फेसबुक पे पढ़े, वो फेसबुक से एक लेके आया, उसके ऊपर लिखा हुआ, कहता है यहाँ पे, उस पे तो कोई नहीं लिखा हुआ था, कहता नहीं कमेंट पढ़ो, हमने कमेंट पढ़ा उसमें भी नहीं लिखा हुआ था। जी तो जी फिर कहता बिल्कुल नहीं, मैं वो एक और बीच में उसने कहा मेरे साथ काल पेशते रहमतुल्लाह अलैह कहा, उसने कहा उसका भी सबूत दे दो, वो भी सबूत सामने नहीं आया। फिर उसने जानबूझ के इस मसले को छेड़ा, जानबूझ के ठीक छेड़ा। ठीक हो गया, मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन तासर ये दिया जा रहा है कि सरकार फैजान साहब ने ये मसला छेड़ा है, तो मैंने इसलिए अभी जो भाई बैठे हुए हैं तकरीबन सुन लेंगे, बाकी यार किसी को क्या बोलते हैं हक राय है, जो मर्जी कहता रहे, लेकिन बात इतनी बतानी थी कि मसला छेड़ा किसने था पहले, बस शार्प शूटर ने छेड़ा था। बस ठीक है। जिन भाइयों को ये लग रहा था ना कि उसने फैजान ने एक काम नहीं किया, वो सबसे बड़ा शैतान है, वो मेरा ग्रही है ना, मुझे कहते हैं ये मेरा ग्रही है, ये मेरा दोस्त है गुस्ताख है, लेकिन मेरा वो गुस्ताख तेरे दोस्त होते हैं टटे मुंह। तो कहते हैं ये गुस्ताख है और ये मेरा दोस्त है और ये मेरा ग्रही है, मुझे मैसेज कर रहा है और कहता है मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ। अभी तक तो कोई भी नहीं आई मेरी रिकॉर्डिंग, ना मुझे दीस, ना उधर चलाईस, ना और कोई बात की। और अच्छा एक और, मुझे नीचे आज किसी कत्ल की धमकी दी मुझे, हाँ वो पता नहीं कौन है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, वो जो दिया देता रहे,
मुझे हमें मैंने बड़े देखे हैं हज़ारों। वैसे आपको एक बात का पता है, अल्लामा आमिर नज़ीर साहब अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ का यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है, किसी को पता है? मैं जानता हूँ उसको, मुझे पता है उसका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन मैं क्या फिर है? वो बात वही होगी कि हमने मसले की बहस छेड़ दी। मैं नहीं करता इस बहस पे, मैं नहीं करता बात उस पर। मसले की बहस है, बहुत सारे और लोग हैं, उन लोगों का कोई कसूर नहीं, और ये नई बहस हम नहीं छेड़ना चाहते। और यार इसको गैरत दिलाओ कोई बंदा या अबू बकर मीर को कि इसके माबूद बातिल ने कहा हुआ है बाइकाट करना है, ये देखो, सांपों की बरात पे नहीं जाना। यही दोस्त और अभी ये तक इज्जत मेरी है। औकात मुझे दिखा रहा था और कहता है तुम्हारा काम क्या, तुम्हारी जो है क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है। मेरी हैसियत ये देखिए, खुद इधर आ गए हो, मेरे इधर ही खुद ही आए हो, ये हैसियत है मेरी। नीचे नीचे बैठ के झाड़ू दे रहा है, जूतियां पॉलिश कर रहा है, जूते सीधे कर रहा है, और औकात जाओ पे आता इधर। हूँ ना अपनी औकात दिखाने के लिए, फिर तुम जैसों को मैं झाड़ू बुलाने के लिए मैं यूं बुलाता हूँ। ये औकात है मेरी। थोड़ी सी बात मैंने की और ऐ पहुंचे, थोड़ी सी बात की ऐ आए, और औकात बताने चले दूसरों को। और गैरत नहीं आई है तुम्हें? मुझे औकात बता रहे थे वहां पे मुझे, और आप खुद यहाँ पे आके बैठ के उधर मुझे कहते हो इसको नीचे उतारो, उसको क्यों लिया हुआ है, इसको नीचे उतारो। जरूरत इतनी है कि मुझे ऊपर बिठा के बात भी करने के लिए, इतनी जरूरत नहीं है कि मुझे साथ बिठा के बात कर सके मेरे साथ। नीचे उतार के बात की, और जो तुमसे तो ज्यादा अच्छा है, कम अज कम उन्होंने मुझे ऊपर लिया, उन्होंने कहा आओ बात करो अपनी, रखो बात अपनी। ठीक है, उसने इख्तलाफ किया मुझसे, कोई मसला नहीं, लेकिन जो उसने गारत तो खाई ना, उसको मर्दानगी तो दिखाई ना उसने। औकात तो फिर मैं उसको कहूंगा ना, उसकी तो औकात है ना, फिर कम अज कम मर्दानगी तो की ना, उन्होंने जरूरत तो की ना। उन्होंने मुझे कहा ऊपर आओ, मेरी बात इख्तलाफ की, उसने गलत मतलब निकाला, सही निकाला, जो भी किया, काम तो मर्दों वाला किया ना। तुम्हारी तरह नीचे उतार के मुझे नीचे फेंक के फिर ऊपर चढ़ के और कहते हो इनकी औकात क्या है। ये औकात है मेरी, लिखते रहो अब नीचे। नीचे दुम हिलाता रहे तुम। नहीं नहीं और नहीं इज्जत दो, नहीं 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 इज्जत अपने माबूद बातिल को इज्जत दो। गैर सरकार भाई, इखलाकी है, ओके अगर ओके। कोई दो में नहीं कोई है। करता है तो यार आप भी करेंगे तो फिर फर्क नहीं है, फिर तो दोनों नहीं बराबर हैं। नहीं ठीक भाई, हमारा तो कोई असूल ही नहीं है, टू एफ साहब मेरा असूल ही नहीं है। मैंने तो शराफत का लिबादा उतार दिया है, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भाई, मेरा तो ये असूल बना लिया मैंने। ठीक है अब। जितने ये जितने इस तरह के अस्सलाम दोस्त वालेकुम हैं हमारे, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये साहब क्या हाल जितने है? हमारे इस तरह के, वालेकुम अस्सलाम, ये जितने हमारे इस तरह के दोस्त हैं, असल में वो हमारे फैजान साहब क्या हाल है? और इस्लाम गुलाम जी आफ्ताब भाई, की हाल चाल है जनाब, नस्ल जी सुनाओ। में बेवकूफ़ी दुआएं कर दुआएं। रहे हैं, कोई मसला नहीं, खैर है, समझ जाएंगे इंशाल्लाह। हम समझाएंगे, बार बार करते रहेंगे, जी कोशिश करते इंशाल्लाह रहेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह। करेगा इंशाल्लाह ये समझ जाएंगे। जानबूझ के नहीं करते, नसमझी में बेवकूफ़ी में कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, जज्बात में कर रहे हैं। उधर भी उन्होंने मुझे जज्बात में बहुत कुछ कह दिया था, कोई नहीं, खैर करते हैं जज्बात में। और बड़ा छोटा कोई मुसलमान दोस्त भाई है ना, वो खैर खाई में अगर कोई बात कर लेता, वो वक्ती तौर पर बात नहीं समझ आती ना, आस्ते आस्ते समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अबू बकर भाई को भी समझ आ जाएगी, मोहतरम है, ठीक है। इन्होंने मुझे वैसे फैजान साहब हाजी साहब को प्रैक्टिस जनाब होगी ये तकरीर की, दो दो भाई तीन तीन साहब, मैं घंटे कह रहा बेशक कि भाई करवा साहब लें। का सीना खुल गया है, अल्लाह ने भाई साहब हुक्म का है सीना तो खुल साढ़े गया। तो बेटा मौलवी साबित हो सा इंशाल्लाह। भाई साहब का सीना खुले इस वास्ते ਅਸੀਂ खामोश बैठे हैं जनाब। भाई साहब ने नाल जितने ठंडे पैंदे ने नाल थोड़ा मैं जिहा कहो तेल सुट आप के लोग ना। बात करते हो, कहते हैं वो ये फलाना को, एक मुझे दोस्त कह रहे थे कि पहले आप बात नहीं करते थे, आपको ग्रुप कोई नहीं था, फिर आपको ग्रुप मिल गया। मैंने कहा अफजल बड़ाई वगैरह कौन सा मेरा ग्रुप था, फैजान का भी मेरा नाम है। मैंने कहा इससे मेरा इख्तलाफ हुआ, कौन सा मेरा ग्रुप था। मैंने कहा मैंने उससे बात की, वो मुझसे नाराज हो गया था। मैंने कहा ठीक है, उसको गलतफहमी होगी, कोई मसला नहीं। मैंने आज तक फैजान साहब आप बताएं कभी मैंने आपसे कोई गैर अखलाकी बात की हो, इख्तलाफात में भी अपने अल्लाह को नहीं हाजिर नाजिर अब जान के तो कहिएगा, मेरे एक मेरे साल लिए हो नहीं गया उस कहिएगा। बात को, अब तो उसके बाद ना कहीं आमना सामना हुआ ना कहीं टकराव हुआ। आप मुझे बताएं इस दरमियान में या उस वक्त भी मैंने कभी कभी आपको कोई बुरा हल्का लफ्ज कहा हो जो आपकी शान में ना मिटता हो? नहीं नहीं, ऐसा कोई गैर अल्लाह को अखलाकी बात तो मेरी नहीं कब्र है में, आपको। आपकी कब्र में मैं नहीं जाना है, आपने अपनी कब्र में खुद जाना है, अपने जवाब आप दे सो, मैंने नहीं देने। बेशक बेशक, लेकिन इन लोगों ने आमिर नज़ीर का जवाब लगता है देना है या उसने इनका देना है, बस ये ऐसा ही लगता है, इनका कनेक्शन मुझे फील हो जाता मुसलमानों के लिबादे में
गलत लोग घुसे, उन्होंने हमारे मुसलमान शरीफ मुसलमानों का, उन बेचारों का जहन वाइट वाश किया। अच्छा अच्छा, फैजान साहब आप बैठे हैं, उतर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं लेटा हुआ हूँ। और सुनाए कैसे हैं मिजाज, ठीक है आपके? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा, मौसम कैसा है, गर्मी शर्मी तो नहीं है? मान की गर्मी पड़ी है बादशाह। चलो अल्लाह खैर करे। फिर कहते हैं बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो हम कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि ए जालिमो, ये जो तुम मुसलमानों के मुंह पे थप्पड़ मरवाते हो ना कदियानियों से, ये इस तरह की हरकतें करके फिर वो रिकॉर्डिंग जब पेश करते हैं और कहते हैं ये मुसलमान है, हाजी वो साहब ये नहीं, वो एक आप यार मुझे अल्फाज कसम से थप्पड़ मारे हैं वो इन लोगों ने, वो थप्पड़ मारे हैं इन लोगों ने, मुझे महसूस वो हुए, मैंने फील किए हैं। झूठ कज़ब करते हैं, वो तो झूठ कज़ब करते हैं, उनकी तो आदत है, कुछ अच्छा की मुझे बात कुछ पेश पहले करते हैं। आप कर दें, आप मुझे कर दें कि ये जो हमारे एक दोस्त आज दिन को बैठ के सिद्धू साहब जो उधर मिर्ज़ा गुलाम अहमद कदियानी साहब के जो शजरे खंगाल रहे थे, ये कौन सी शरीयत ने दिए हैं? वो मैंने आपको उसी टाइम नीचे मेंशन भी कर दिया था अच्छा कि वो जो शार्प शूटर रोजाना बैठ के कामिली है। इस वजह से करता है कि शातमियत हो, या उसके इस करने की वजह से शातमियत हो जाती है, वो कौन सी शरीयत इजाजत देती वो है? शरअंगेजी है, शरअंगेजी है, शरीयत नहीं इजाजत देती, शरअंगेजी है, इंतशार फैलाना ये है बस। इस्लाम है? इसकी कहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर कोई इस तरह का कर रहा है तो फिर अगर से वो सामने से उठाते हैं तो वो झूठ नहीं है, वो सच है ना। वो अगर वापस हमें मुंह पे हमारे मारते हैं तो वो सच मारते हैं ना, पर झूठ तो नहीं मारते ना। जी भाई साहब। सरकार है, पानी पियो ठंडा, तुसी गर्मी बहुए उथे। ट्रू एमडी साहब, मैंने आपको ये बात बताई है कि जिस दिन मैं अलाउ ना आकर दो दलील, मुझे तोड़ो इस बात को, रद्द ऐसी करो, रीत ऐसी कर देंगे ट्रू एमडी साहब। तोड़ो आज सरकार मेरा। साहब खुद साख्ता, सरकार साहब ना करो, बहरीन चो गर्मी बड़ी है, इंदे हाँ? काम ना करो जेड़े काम दूजे नहीं करते ने। करते हम, नहीं इंतजार एक एक को करते, चुन चुन के मारेंगे, घरों में तो जहाँ हम से नहीं निकले हैं वहीं लगाते छोड़ के। इंतशार शरअंगेजी तो परहेज करो, इंतशार शरअंगेजी तो परहेज करो। अगर कोई ज्यादती कर गया तो कोई गल नहीं, छाड़ दो। अगर मैं कहता हूँ जो सर उठेगा वही कटेगा। जेड़ा आदि मुजरम है उसा मेंशन करो, सब कुछ करो, लेकिन इस तरह ना करो किसी ने एक आदि वाली यार या ये कुछ हो आदि गया मुजरिम है ना, मैंने जो नाम लिए हैं, क्या आप इनको आदि मुजरिम नहीं समझते? तो तुसी सारे नु विच रगड़दे पे हो ना। नहीं इसे मैं इस्लाम दो ना नाम किसी लिए अरे हैं, दो देखो ना, नाम लिए फितने हैं, का मरकज है। नाम लिए एक है हैं फितने का मरकज, एक है फितने का मरकज, नहीं नहीं और नहीं बाकी उसकी शाखें हैं। नहीं, ये जो इधर उधर फैल रही है ये शाखें हैं। मैंने किसी दी सीधे शाख सीधे दो नहीं है। नाम लिए हैं, सीधे सीधे दो नाम लिए हैं, शार्प हाँ शूटर तो उन्होंने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਛੱਡਿਆ है ना, एक ही नहीं काम भाई, दो इल्मी है, नाम दूजा लेके आपको बता रहा हूँ कि ये जो फैलाने करते हैं इसकी वजह से गलत तासुर जा रहा है मुसलमानों का। बिल्कुल गलत देख नहीं असर जा लेते रहा उधर है, बैठ सही के। बात है ये, अच्छा बिल्कुल उमर सही बाब बात है। करे, अच्छा सुनो, उमर बाब करे तो इस्लाम और काम के काज को, साख को नुकसान पहुंचता है। अस्कानी करे तो काम की साख को नुकसान पहुंचता है। हाजी अब्दुर्रहमान करे तो काम की साख को नुकसान पहुंचता है। अफजल बड़ाइज, फैजान, दूसरा तीसरा चौथा मुसलमान, टिवाना मुसलमान कोई और करे, काम की साख को नुकसान पहुंचता है। लेकिन सिद्धू जट बैठ के सारा कुछ कर रहे, वो उथे बह के वड्डा सच्चा पक्का सुच्चा मुसलमान साबित होया है। शार्प शूटर कर क्या है, पक्का सच्चा सुच्चा मुसलमान साबित होया है, और ऐसा मुसलमान साबित होया है जो दूसरों को काफिर तैयार करने के फतवे दे सके। पूरा कारखाना साबित हुआ है बल्कि मुसलमानों का, जो ये तय करेगा आपके वो मुसलमान है और वो काफिर है। मुझे तो डर है कहीं ईसाइयों को भी मुसलमान ना कह दें, क्योंकि वो उनके साथ बैठते हैं। खानी आ गया है तो ईसाइयों का कौन सा मसला है? अब ये ईसाई साथ वही बिठा है के ना। डिबेट हो ये अबू सकती है, बकर, ईसाइयों के अल्लामा साथ अबू बिठा के बकर, कदियानियों का रद्द हो सकता है, तो कल ईसाइयों को अल्लामा मुसलमान कह देने से क्या फर्क पड़ता है? ईसाइयों अल्लामा को अबू बकर घर में मीर बोल साहब के कहते मुसलमान हैं कहें। सरकार क्या जो बंदा हमारे साथ बैठता है बस वही मुसलमान है। सरकार साहब ਤੁਹਾਡੀ सल्तनत कायम रहे, इंज ना करो। मैं कहता हूँ अबू बकर मीर साहब ये नीचे कमेंट मजदूरी कर रहे हैं, अल्लामा अबू बकर मीर साहब, इनके फतवे के मुताबिक इनके साथ बैठने वाला ही मुसलमान है। अब मुझे आगा खानियों को मुसलमान कह दिया है, राफजियों को मुसलमान कह दिया है, मुमकिन है आने वाले दिनों में ईसाइयों को भी कह दें। सैयद अतीक शाह साहब पेट्रोल लेके आए हैं फिर आप झड़क दें फिर।
ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੁੱਟੋ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ? नहीं मेरा कोई कमेंट नहीं, तुसी जारी रखो माशाल्लाह। एक नवी बुझारत सुनाऊं आपको, बड़ी पुजारी पुरानी जहाज नवी जारी रखो, मैं सुन रहा। एक बड़ी नवी पुजारी पुरानी बुझारत याद है, अतीक शाह आयत मन याद आई वेखो ना, एडा पुराना मैं एडा नलायक भी ना मत समझो यार, एडा एडा ऐसा पैरा अफजा है, एडा पैरा भी नहीं। वो फैज भाई बैठे हो आप नीचे? यार मेरा तेल मुक गया, मैं लेके आता हूँ थोड़ी देर। लेके आए तेल। यहाँ पे हयात ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर और वफ़ात ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर एक मसला हुआ था। बताऊं मैं कौन कौन लोग बीच में से निकले थे? नाम दूं आपको? उस वक्त कौन कौन निकले थे? पुराने मुर्दे ना उखेड़ो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बताऊं ਗੁਜ਼ਰ मैं ਗਈਆਂ ਨੇ इनको? ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। बताऊं ਹਾਜੀ इनको ਸਾਹਿਬ मैं ਰਹਿਣ मुसलमान मैं? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਛੇੜੋ बस। ठीक है, जितनी छोटी गाल है उतनी ये मुख्तसर अतीक शाह रखो। है ना, मैं देखो यार ये इतने याद माजी तो ये अजाब है मुसलमानों को यार, काफिर साबित करते हैं और इतने तीन काफिरों को मुझसे आप मुसलमान करते मेरा हैं, देखते थे मैं शाह भी जी इजाजत मुबारक देती। होवे। हाजी साहब छाड़ दो, गड़े मुर्दे ना उखेड़ो, बस इतनी काफी और है। ऐसा मैं इनको एक याद दहानी के लिए मैंने थोड़ी सी नहीं। हमें चोरी दी थी, चलो। मुझे याद है मामला। चलो कोई नहीं, खैर है जी। आप साहब अस्सलाम यार वालेकुम। सब किसी बंदे को लोग कुछ 7 गलती कोई 30 गलती हो सकती कि नहीं हो सकती? हो जांदियां ने यार जी, सारे को हो जांदियां, लेकिन उन्हां चीज़ां नूं फाड़ के जी की बिल्कुल बने हो सकती है, तमाम लेकिन बुजुर्ग ने तो उम्मत दे ना दी 30 गलती समझो तो अगे चलो, जो हो गया तो मिट्टी पा हो गई। कैसे नो औकात दिखा के उसको कहो इत्यादि गलती है शाह जी, कैसे दी ना मां करो बहन आप को लगा करके तो कहो इत्यादि गलती है, यार ये चीज़ है ना, कैसे बस तुम्हारे किसी तो ना पल्ला थोड़ी रखा जी तो फिर कहो इत्यादि गलती है। नहीं है जी, हाजी साहब नहीं है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं है, बस ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई आ जाएं, अली भाई आप ही आ जाएं यार, कोई थोड़ी सी हेल्प करें। हाजी साहब चलो तुसी हुण पानी शानी पियो, थोड़ी देर सही लो ते खैर है, दरगुजर भी करी दे कुछ। शाह होरी भी जेड़ा ना बस पेट्रोल दा डब्बा हत्थ च फड़िया ने ते नाल ही आ के सुट्टिया ने। मैं तो सर बड़ी तरला कीता है भी इत्थे बुजुर्ग ने, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ने, कोई ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇ, ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ, ਕੋਈ ਇਰਤਿਹਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बस इतनी एक सारी गल है, लेकिन की कीता जावे, सारे भरा माशाअल्लाह सियाने प्याने ने, एकदम दिल ते लै जांदे ने। ਦੇਖੋ ਟਰੂ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫਹਿਮ ਗਲਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਹਿਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਰੌਲੇ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बिल्कुल, ये मैं भी हाजी साहब ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਦੋਏ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ये बात जो है ना, ये लोगों की माँ बहन बेटी ਅੱਜ वाली ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ बात ਮਿੰਟ जो ਦੇਣਾ, है, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂ ਐਮਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਕਾ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਚ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। बात ये है ना कि ये जो लोगों की बहन बेटी के ऊपर बात करना है ना, जुमले उछालना है, ये कोई आज की बात नहीं है। मैंने 1-1.5 साल पहले भी ना इस पर बात की थी, मैंने कहा था लोगों को, मैंने कहा ये मामला जो है ना ये बड़ा ख़राब है, ये कल को बात बहुत बढ़ जाएगी। फैज़ भाई आप नीचे बताइएगा इनको, क्या वो आप वाला जब मसला हुआ था और उस वक़्त कुछ नाम सामने आए थे जिसमें फैज़ान भी था, उस वक़्त वो मामला चल रहा था, क्या उस वक़्त मैं लोगों को मना नहीं कर रहा था? कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे थे, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, मैं वो मामला ख़राब नहीं करना चाहता, मैं उसको नहीं उछालना चाहता। मैंने उस वक़्त भी कहा था, मैंने कहा ये लोगों की बहन बेटियों के ऊपर बात करने वाले लोग खाली ये तुम्हारे गले पड़ेंगे,
لیکن اس وقت نہیں توجہ دی گئی. آج پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ کراؤ سارے مسلمان بہو جتنے اس کے خلاف ہو ساروں کی بہن ماں بیٹی وہ جس کو چاہے جس کے ساتھ مرضی سلائیں لٹائیں بٹھائیں. کنگ کا دکھ کی بات ہے. ہماری کو عامر نذیر نے پٹی کھائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ وہ کھا رہے ہیں، اس کے ساتھ خار کھا رہے ہیں. جڑی براڈا چلا کے جڑا 100 بندہ بٹھا کے عامر نذیر تیر مار لیا، اچھا ڈونا پہ مارے نا کیا ہوئے سی. وہ جو تمغہ اس کو مل گیا نا، فیتا اس کو ملا ہے، وہ جو ٹیگ اس کو لگا ہے، ہمیں نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ ویسے بھی اس کو اٹھا کے پر پھینک دیا. نے خود کہا اس کا نہیں ختم نبوت کا کارڈ ہوں چھڑ دیتا ہے، ہوں تڑے نال میچ پا لیا ہے. وہ جو ٹیگ اس نے لیا ہوا تھا نا، انہوں نے اٹھار کے پھینک دیا پرے. اللہ سنو بہ گیا ہوں دوستیاں. حاجی صاحب روٹی کھا دی کوئی نہیں؟ آہو تاہیں تتنیاں پہ کرنا ہے نا. لگتا ہے زیادہ کھا دی. نہیں کھادی بھائی جی، نہیں کھادی ٹرو بھائی، نہیں کھادی. At the stop sign, turn right onto Montour Church Road, then turn right onto Summit Park Drive. میں نے کسی نے کیا کہ تو کھادی ہوتی تو سکول نہ سونے تک پاسے کاٹے مار. At the light, turn right on. 2.5 سال پرانی کتابیں کھولیاں نا تو نہیں یار کو کھان پتا تو ہے بعد خماری آندی ہے. کھان تو بعد خماری آندی ہے. صاحب زیرہ خماری نہیں بھی آندی. ڈاکٹر احمدی صاحب میں نے کسے آکھیا سی کہ تو 2.5 سال پرانا کتابیں کھول کے بیٹھا ہے، تو 2.5 سال پرانا کو سا کٹ جاتا ہے. میں کیا کہ ایسا میں جس دن 2.5 سال پرانیاں کتابیں کھولیاں نا تو لگ پتہ جیسی تو جس دن میں تھوڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا باب کھول دیتا نا سمجھ لگ ویسی تو جتنے میں ننگے کرنے نا تھوڑے تھے پتہ لگ جیسی تو لے دینا ہمیں. ہم نہیں کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں آتی نہیں ہے. ہم درگزر کر جاتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ہماری تربیت ہے. ہم کسی کی بہن بیٹی پہ نہیں کرتے بات، یہ ہمارا اخلاق ہے. ہم آپ کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کہتے ہیں اس سمجھتے کہ ساڑی اپنی عزت نہ سب پتہ ہے عزت کے سامنے ہم پتہ ہے شملہ کن جو چاہوں میں گاڑی والی گل پگڑا بن کے سرے تھے اسے شملہ نہیں آکھی لینا. میرا شارپ شوٹر کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ اس نے مجھے گستاخ کا فتویٰ دیا ہے نا آج فیض صاحب. آپ کو نہیں پتہ ہے آج اس کی براٹ پہ مجھے قتل کی دھمکیاں ملی ہیں، آپ کو نہیں پتہ ہے واجب القتل ہوں امت کے اوپر میں. او حاجی صاحب فیک آئیڈیاں دا والا عالم کون بندہ ہے کی جو مرضی لکھتا رہے، کس تک کی پتہ ہے فیک آئیڈیاں دا. ہاں ریئل آئی ڈی بھی ہوئے تو بندہ کہنا یار اچھا وہ فلاں گلاب آئی جامن تو فیک تے نہیں سی نا. بڑے مزے کی بات ایک آیا سنیے چھوڑو رہا یار. خوش ہونا چاہیے تھا تم قتل دیے دھمکیاں ملی. واہ واہ یہ تو گندی ذہنیت ہے نا. گل کرن لگے بھی نہیں سوچتے گل کرتے کی چھڈو بس ٹھیک ہے. تمہیں پتہ تے لگ گئی یہ ذہنیت پھر تسی ہن اس نے بارے کی چھیڑنا. ابو بکر میر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے، جائیں ادھر کریں. یہ مسلمانوں کی ماں بہن آپ آلریڈی ننگی کر چکے ہیں، جائیں ادھر ان کو چمکائیں اور وہ جو تمغہ لیا ہوا ہے اس کو سجائیں اپنے ماتھے پہ اور جھولے لیتے پھریں اور کہیں کہ آؤ اور سنو، پھر ادھر کہنا اور سنا سلیم کہنا ادھر جا کے. جس دن میں نے آپ لوگوں کے خلاف میں نے ڈنڈا اٹھایا نا پھر میں بالکل پورے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ کو بٹھاؤں گا اور پھر میں کہوں گا کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر. مجھے آتا ہے بلو کے گھر کا پتہ اور کیسے لے کے جاتے ہیں یہ بھی آتا ہے. ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ہماری قبا اور ہمارے شملے کا سوال ہے، ہماری تربیت کا سوال ہے. ابو بکر صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، اللہ آپ کو سمجھ دے. آپ بے وقوفی میں یہ جرأت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اس بے وقوفی سے سمجھ دے. ہم آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں. ہم آپ کے جیسے آپ کی بہن بیٹی کو اللہ آپ کی بیٹی کی عزت سلامت رکھے، اس کو محفوظ رکھے، کسی بھی بد سے کسی بھی برے ظالم سے اللہ اس کو بچا کے رکھے.
آپ کی بہن کا دوپٹہ اللہ سلامت رکھے, تمہارے شملے اللہ اونچے رکھے. ہم یہ دعائیں کرتے ہیں. ہم کسی کی بھی, میں تو کافر کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی کہتا ہوں. میں تو کہتا ہوں جتنے قادیانیاں ان کی بیٹیاں میں اپنی بیٹیوں جیسے سمجھتا ہوں. بالکل, میں کبھی بھی کسی بھی خاتون کے اوپر نہیں بات کروں. ہاں تم کرو, جاؤ کرتے ہو کرو, جاؤ. اور یوں بیٹھ کے نیچے سڑو نہیں, نہ کرو ایسے, نہ اپنا دل جلاؤ. چلنی کوئی نہیں, ادھر گالیاں کسی نے نہیں دینی ہے یہاں, کوئی نہیں. ہاں آپ کا کوئی گروپ کا آ گیا, کسی نے آ کے نیچے سے کر دی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں نہ گالی دیتا ہوں, نہ میرے ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی اتنی خاص ہے. جو دیتا ہے میں اس کو کہتا ہوں. آپ پوچھ رہے تھے نا آپ کا عامر صاحب سے کیا مسئلہ ہے, بتایا میں نے. کبھی فرصت ہوئی تو غور کرنا ہے ان پر بیٹھ کے. ہماری اوقات تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, اور جرت کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا, اور یہ بھی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ہم الحمدللہ کسی بھی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لیکن ہم یہ کہ ہم نہیں سمجھتے, ہم اس کام کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ جو ہم کر رہے ہیں, میں اپنی اس حرکت کو بھی ٹھیک نہیں کہتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم حاجی صاحب کریں, پانی چ کتنا لیکن ہم کیا کریں لسی کہ ہم کتنا مجبور پانی ہیں. پانا حاجی صاحب, بس کر دو یار, بہت تھک لمبا جاؤ. پانا ہے شاہ جی, بہت لمبا پانا ہے. میں لسی 3 سال کا لسی وچ 3 پانی دی سال مثال ہے مشقت وے کہ ایک جتنا ودائی مشقت جاؤ ودی جاندی ہے. ایدی خوبصورتی ہے وے. کچی لسی ہو گئی, اور جبر بس کر دو عظیم ہے یار, ہفتہ 10 مسلمانوں دن ہو پہ. گئے نے, بڑا اینو ہو گیا. جتنا ودا لو ودی گئی. ایدا بڑی بڑی خوبی ہے. تے چلو حاجی صاحب, گلا تو میں بڑا ماسٹر ہاں, بڑھیا کر حاجی لینا. صاحب جی مان لیا حاجی جی, صاحب حاجی جی صاحب مان آپریشن لیا. کرایا, تھوڑا ٹھہر جاؤ, گلے دے اندر ٹانکے ٹونکے ہونے, آرام سکون کرو 2-4 دن. 2 مہینے دی کسر کرنی ہے, 2 مہینے نہ بول سکے ہوں, ہن تو بولن دیو. اچھا, یہ ساری کسر ایک دیہڑے ہی کڈنی ہے. سری گل ہے, یہ تو 2 مہینے چ پوری ہونی ہے. وہ بنی استغفر بھائی اللہ. آئے, اور میں بنے بھائی دا بھی مشورہ سن کے نا. جی جی سنو, بالکل سارے بھراواں نوں موقع دو. پہلے صاحب میری میری آواز ذاتی آ رہی ہے لڑائی آپ کو؟ نہیں تھی, لیکن اب میری ذاتی لڑائی ہے. اب تو میں اپنی اللہ کی حاجی جان صاحب دیتا ہوں. اب تو مجھے کہہ دیا گیا ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں یہ قبول ہے. آج تسکانی صاحب بھی رکھے ہوئے جی, میں نے قبول ہے, تو میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے قبول ہے. استاد ہے نا میرا, ہم اپنے استاد کے قدموں پہ. حاجی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں جی آ جی رہی. آ رہی ہے آپ صاحب, آ رہی ہے, آ رہی ہے. وہ دراصل مجھے شو نہیں ہو رہا نا, اس وجہ سے. آپ بول رہے ہیں, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. اچھا اچھا, وہی شعر ہے نا حاجی صاحب, نہ صدمے تم ہمیں یوں دیتے, نہ فریاد ہم یوں کرتے, نہ کھلتے راز سرے بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. کیا کتنی چیزیں اب مجھے یاد آ رہی ہیں, میں کہتا ہوں یار اس کو بھی رہنے دو, اس کو بھی رہنے دو, اس کو بھی رہنے دو. یہ دیکھو اب پھر نیچے سے ایک اور فتویٰ ہے, پھر آیا ہے, مرزائیوں کی سہولت کارو. اگر یہ سہولت کاری ہے تو ہم یہ سہولت کاری کرتے رہیں گے میرے بھائی. اگر آپ کو یہ کہنا مرزائیوں کی سہولت کاری ہے کہ تم اس طرح کے کام نہ کرو, یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے والی چیز ہے, اگر اس سے مسلمانوں سے قدیانیوں کی سہولت کاری ہوتی ہے تو ہمیں قبول ہے, یہ اعزاز, ہم کریں گے سہولت کاری. آپ ایسا کام نہ کرنا, نہ یہ گالیاں دینا بند کرنا, کیونکہ ہماری سہولت کاری بند ہو جائے گی پھر. جی بنی بھائی آپ کہہ رہے تھے. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیا ہو گیا؟ حاجی صاحب آپ تو سمجھدار ہیں, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آج انا کی جنگ لڑ رہا ہوں میرے بھائی, ذات نہیں کی. نہیں, یہ دیکھیں میری بات, آج حاجی صاحب کی آپ عقل نے تک آپ نے آپ نے حاجی صاحب زبان میری بھی سنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے, لیکن پھر جب معاملات ہوئے, پھر ایک شخص نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا, اس نے کہا کہ یار دیکھو
جس کام کے لیے آپ آتے ہو مین کوز کے اوپر آپ کا فوکس نہیں ہے، تو پھر آپ اگر ذاتی معاملات کے اوپر بات کر رہے ہو تو پھر اس کے بعد پھر پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. آپ پھر انٹرٹینمنٹ کی دوڑ پہ بیٹھا کریں، آپ اپنی لائف جو ہے انٹرٹینمنٹ کی لگائیں، لوگ آئیں گے آپ کی باتیں سنیں گے، آپ کو لائک کریں گے، اس میں آپ پیسے بھی کما لیں گے. تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی کہ میں نے ٹک ٹاک نہیں ڈاؤن لوڈ کیا، میں نے بہت عرصہ ٹک ٹاک نہیں ڈاؤن لوڈ کیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جب میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ٹک ٹاک تو میں ڈائریکٹلی ایسے اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی براڈس کے اوپر آیا، اور مجھے ایک وجہ ملی کہ ہاں ٹھیک ہے ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے یا اس کو رکھ لیا جائے اپنے فون میں، کیونکہ یہاں پہ بھی ایک کوز ایسا ہے کہ جو اپنی آواز، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے یہاں پہ ایک اچھی چیز ہمیں مہیا ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ٹک ٹاک کو ڈیلیٹ نہیں کیا، ورنہ میں بہت سخت خلاف تھا اس چیز کے. اب میں نے حاجی صاحب میں نے کل بھی ایک التجا کی تھی، ریکویسٹ کی تھی، اور بڑے اچھے الفاظ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو مین کوز ہے، حاجی صاحب بڑا اچھا کام کرتے ہیں، میں نے آپ کو سنا ہوا بھی ہے، اور الحمدللہ میں اس بات کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ حاجی صاحب آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور جس کوز کے لیے آپ کام کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اور اپنے الفاظ کا چناؤ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. تو میری یہ بس ایک گزارش ہے اپنے بھائی سے کہ ذاتی انا، اگر کوئی لڑائی، کوئی گالی دے بھی دیتا ہے تو کیا کر لیں گے آپ اس کا؟ کچھ بھی نہیں. یا آپ بدلے میں اس کو گالی دے دیں گے یا ایسے کر لیں گے، جو مین کوز ہے وہ تو پیچھے رہ گیا نا حاجی صاحب. تو بس یہ ریکویسٹ آپ سے دوبارہ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے ہی آیا ہوں میں. تو اگر آپ تھوڑا سا اس چیز کے اوپر دیکھیں، باقی فیصلہ تو آپ کا ہے پیارے بھائی، آپ نے جیسے بھی کرنا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ذاتی لڑائی کے اندر نہیں. ہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہم ساتھ ہیں، لیکن اگر ذاتی انا کی وجہ سے آپ کام کریں گے تو اس لیے نہ ٹک ٹاک ڈاؤن لوڈ کیا ہے، نہ ایسے کوئی معاملات کے اندر مجھے کوئی شامل ہونے کی کوئی ضرورت بھی ہے. تو بس یہ تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں، آپ اچھی گفتگو بھی کرنا جانتے ہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ بھی جانتے ہیں، اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اللہ نے علم بھی آپ کو بخشا ہے، تو آپ اس کا صحیح استعمال کریں، باقی اللہ بہتر کرے گا. اچھے طریقے سے میسج دیں کہ جو بھی غلط کر رہا ہے اس کو میں ہو سکتا ہے تم نے ایکسپٹ کرو گی تو بنے ہوئے. ایک منٹ. آپ نے جو بات کہی ہے، بات تو یہی ہے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے.